اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وعلیہ. ماہ رمضان کا ایک بہت بڑا مقصد یہی ہے کہ انسان اس میں تقوی حاصل کرے، اور تقوی بھی اس حد تک ہو کہ جو پورے سال آپ کے اگلے رمضان تک کام آئے. تو اس میں ہم اضافے سے اضافہ کیسے کر سکتے ہیں اس ماہ رمضان کا، کیونکہ ایک بہت بڑا ہدف اسی تقوی ہی کا حصول ہے، تو ہم اس مقصد کو کیسے حاصل کریں. دیکھیے، ہر جو بھی کوئی چیز بہت بڑا ہدف ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، اور انسان اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی جتنا بڑا ہدف ہوگا اتنا ہی اس کو حاصل کرنے میں کچھ مشکل پیش آتی. آیت اللہ شہید مرتضی مطہری فرماتے تھے کہ کوئی شخص اگر روح کی بزرگی کا حامل بننا چاہے تو لازمی طور پر اس کا بدن تکلیفوں کا شکار ہوتا ہے، اور لازمی طور پر وہ زحمتوں کا شکار ہوتا ہے. آپ خود بھی دیکھ لینا کہ دنیا میں کوئی بھی بہت بڑا کوئی مقصد اچیو کرنا چاہتا ہے تو اتنی آسانی سے وہ کہاں حاصل ہوتا ہے. کوئی ایک بھی مثال آپ کے سامنے کہ بہت آسانی کے ساتھ اس کو حاصل کر لیا ہو اور وہ بہت ہی بڑا کوئی ہدف ہو. کتنی مثلا کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا چاہتا ہے تو کتنی زحمتیں مشکلات کو اٹھا کر پھر اس ہدف کو حاصل کرتا ہے. تو بدن کے اعتبار سے بہت زیادہ وہ افراد کے جو کہ آسائشوں کا شکار ہوتے ہیں اور انتہائی میٹھی نیند لینے کے خواہاں ہوتے ہیں اور لذیذ کھانوں کی لذتوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور نفسانی جو خواہشات اور لذتوں کے دل دادا ہوتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ ان کی روح انتہائی پستی کی حامل ہو. تو رمضان اس لحاظ سے لذتوں میں کمی کا ایک پیغام لے کر آتا ہے کہ اس کو روح کی بلندی جو ہے وہ عطا ہوتی ہے، اور جسم زحمتوں اور تکلیفوں کا شکار تو ہوتا ہے، لیکن بڑے ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ بہرحال زحمتوں اور مصیبتوں اور مشکلات کا شکار ہونا تو پڑتا ہے. اچھا، اب رمضان بہرحال ایک خود غرضی کی سوچ سے بھی انسان کو بچاتا ہے. اگر آپ دیکھیں رمضان کا ایک اوور آل ایک آپ کے دماغ میں اگر ایک تصور آئے کہ مثلا آپ دیکھتی ہیں کہ رمضان کے احکام میں فدیوں کا تذکرہ آتا ہے. فدیوں کے اندر کیا ہے کہ غریبوں تک کھانے کی چیزیں پہنچانا. رمضان کے اندر کفاروں کا تذکرہ آتا ہے، اس کے اندر پھر وہی ہے کہ غریب مستحق مسکینوں تک پہنچانا، اور اتنا عدد پہنچانا، اور 60 کا عدد ہونا چاہیے، اور کم افراد تک نہیں بلکہ زیادہ افراد تک یہ چیز پہنچنی چاہیے، یعنی پورا 60 کا عدد پورا ہو. رمضان میں صدقات جو ہے ان کی تاکید بڑھ جاتی ہے، یعنی عام دنوں میں جو آپ صدقے دیتی ہیں لیکن رمضان میں اس سے بھی زیادہ، یعنی پھر وہی غریبوں کا احساس. رمضان ہی کے اندر آخر میں فطرے کا موقع آتا ہے، اس کے اندر پھر غریبوں کی امداد کا ایک پیغام اس میں ہوتا ہے. رمضان کے اندر عمومی طور پر لوگ زکوٰۃ بھی بہت زیادہ نکالتے ہیں، یہ مہینہ بہت زیادہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ہے. افطار کرانا اور خاص طور پر غریبوں کو افطار کرانا یا عام لوگوں تک اس چیز کو پہنچانا، یعنی اپنا مال انسان خرچ کرے. تو ان تمام چیزوں کے اندر رمضان ایک پیغام لے کر آ رہا ہے بہرحال کہ اس میں دوسروں کی تکلیفوں کا احساس کرنا ہے، ان کے لیے آسانیاں مہیا کرنا ہے. آپ اس کی مکمل اگر وہ دیکھیں احکامات تو ہر جگہ آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے. بلکہ اسلام تو انسان تو چھوڑی جانوروں کے تک کے سلسلے میں انتہائی اس قسم کے رحم دلانہ جذبات کا خواہاں ہوتا ہے. آیت اللہ جواد عاملی نے باقاعدہ اپنے ایک درس کے اندر ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے ایک شخص ایک دفعہ دسترخوان بچھا کر بیٹھا ہوا تھا اور کھانے کھا رہا تھا. تو امام معصوم نے اس کو باقاعدہ منع کیا اور کہا کہ جاؤ تم اپنے خیمے کے اندر جاؤ اور وہاں جا کر کھانا کھاؤ. تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہاں پر پرندے آ رہے ہیں اور پرندے تمہیں کھانا کھاتے دیکھ رہے ہیں للچائی ہوئی نگاہ سے.
تو تم انہیں دکھا دکھا کر کھا رہے ہو. یعنی وہ امام جو جانوروں کا اس قدر خیال رکھتا ہو تو پھر آپ خود سوچئے کہ وہ اس لحاظ سے اس بات کو کب پسند کرے گا کہ مومنین جو ہے غربت کی زندگی گزاریں اور مومنین پریشانیوں کے اندر زندگی گزاریں اور انسان ان کو دیکھتا رہے. وہ تو جانور اور پرندوں تک کو کھانا کھاتے. اگر کسی انسان کو دیکھ رہا تھا وہ جانور وہ پرندہ تو امام نے اس شخص کو منع کیا کہ خیمے کے اندر چلے جاؤ. یعنی وہ اسلام جو کہ کہتا ہے کہ کسی اور یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو کہ وہ اس کے دل میں احساس ہو کہ میرا باپ نہیں اور دیکھو یہ اس کا باپ اس کو پیار کر رہا ہے. یعنی اتنی جذبات کا خیال رکھنے والا اسلام. تو امام کے متعلق بھی ملتا ہے کہ کبھی کوئی جانور سامنے بھوکا ہوتا تھا تو خود تناول نہیں کرتے تھے جب تک کہ اس جانور کو کچھ نہ دے دیا جائے. تو بہرحال یہ سب چیزیں دیکھیے تو آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ حقیقتاً واقعتاً دیکھا جائے تو ایسے تمام فرامین معصومین جو ہیں یہ واقعی چومے جانے کے قابل ہیں, یہ سینے سے لگائے جانے کے قابل ہیں ایسی تعلیمات. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے خود آیت اللہ جواد عاملی نے آگے درس میں فرمایا کہ ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد جد امجد حضرت ہاشم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر مبارک جو ہے یہ فلسطین میں ہے, غازہ کے علاقے میں. یہ جو نکلے تھے اور جو افراد تھے وہاں پہ غربت کے مارے ان کی امدادی کے لیے نکلے تھے شام جانے کے لیے. تو راستے میں جب یہاں سے گزرے تو یہاں پر انتقال کر گئے تھے اور وہیں پر غازہ کے علاقے میں حضرت ہاشم کا کہا جاتا ہے کہ وہیں پر ان کا روضہ بھی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اچھا یہ وہی ہاشم ہے جن سے نسل سادات کی ابتدا ہوئی ہے, حضرت ہاشم جس سے ہاشمی سادات کی ایک نسل کی جو ہے باقاعدہ ابتدا ہوئی ہے. تو ان کے اندر خصوصیت کیا تھی؟ یہ قبر مبارک ہے ان کی. ایک دفعہ اور درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جس وقت یہ قحط سالی وہاں پر شدید ہوتی تھی اور واقعتاً انسانوں کے کھانے کے لیے کمی واقع ہو جاتی تھی, اس وقت بھی یہ اپنا جو غذا ان کے پاس ہوتی تھی اس میں سے یہ پہاڑوں وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ مختلف جانور اور وہ بھی انتہائی شدید پیاس غذا کی قلت ان کے لیے بھی ہوتی تھی. تو یہ غذائی مواد پہاڑوں کے اوپر لے جا کر رکھتے تھے اور پانی لے جا کر رکھتے تھے تاکہ یہ جاں بلب جو پرندے ہیں وہ اس سے آ کر تناول کریں. ان جانوروں تک کا اتنا خیال ان کو ہوتا تھا اور پھر جانور اور پرندے آ کر اس سے سیراب ہوتے تھے باقاعدہ, جبکہ اپنے لیے غذائی اور پانی کی کمی ہوتی تھی. تو یہ حضرت ہاشم کی جو اس لحاظ سے سیرت تھی. تو یہی وجہ ہے کہ ایک اور بھی وجہ کہ ہاشم ان کا نام بھی اسی وجہ سے جو ہے ہاشم کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا. یعنی یہ اس زمانے میں غذا ہوتی تھی روٹیوں کے ٹکڑے کر کے اور سالن میں شوربے کے اندر بھگو کر اس کے بعد جو ہے مستحقین کو گوشت وغیرہ ملا کر کھلایا جاتا تھا اور یہ اس کا انتظام کیا کرتے تھے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جب بھی ایک چیز جو پیغمبر اسلام کا حق ہے کہ کم سے کم 5 اجداد پیغمبر کے جو نام ہیں وہ کسی بھی مومن کو زبانی یاد ہونے چاہیے. تو اس کے اندر بہرحال حضرت ہاشم کا بھی نام آتا ہے. تو یہ روزے کے لحاظ سے بھی یہی پیغام ہے کہ انسان کو انسانوں کا اور دیگر افراد کا بھی خیال رکھنا ہے, حتیٰ کہ جانوروں تک کا خیال رکھنا ہے, اور پیغمبر کے اجداد کی سیرت کا بھی یہی تقاضا ہے. اچھا انسان کو چاہیے کہ اپنی یہ اس کو جو بھوکا رکھا جا رہا ہے واقعتاً اس کے اندر ایک احساس جو ہے وہ بیدار کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآلہ کہ پروردگار عالم جب کسی بندے کو پہ کوئی رحمت اپنی نازل کرنا چاہتا ہے, یعنی جو مفہوم ہے, تو اسے کم بولنے کا, کم کھانے کا اور کم سونے کا الہام کرتا ہے.
یعنی واقعتاً اس کو اپنی یعنی یہ اس کو احساس دلانے کے لیے کہ تمہیں اپنی غذا کے اندر کمی کر کے اپنی آسائشوں میں کمی کر کے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. اور یہ بھی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے وہ خود غرضی کی سوچ سے بچانے کے لیے کہ انسان بعض اوقات صرف اور صرف اپنی اولاد اپنے رشتہ داروں کے چکر میں لگا رہتا ہے اور دوسروں لوگوں سے غافل ہو جاتا ہے. کہ جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تمہیں اپنے ذکر سے مانوس کیے ہوئے ہیں، یعنی تمہیں ہر وقت اللہ یاد آ رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے. اور اگر تم اس کی مخلوق سے مانوس ہوئے ہو، بس صرف لوگوں کے اندر گھرے ہوئے ہو، بس صرف اور صرف اپنے ہی خاندان، اپنے ہی رشتہ دار، اپنی ہی اولاد، اپنے ہی بچے، بس ان کے اندر انسان لگا رہے، تو سمجھ جاؤ یعنی کہ تم اگر ذکر خدا سے پروردگار سے غافل ہو کے مخلوقات کی طرف چلے گئے ہو، بس ہر وقت انہی کے اندر گھرے ہوئے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ وہ تم کو اپنا دشمن بنا چکا ہے. تو انسان کو دونوں طرف بیلنس لے کر چلنا ہے کہ اس کو ذکر خدا بھی ہر وقت وہ کرتا رہے اور لوگوں کا خیال بھی اس کو رہے، اور صرف یہ نہ ہو کہ خود غرضانہ زندگی، اور یہ بھی خود غرضی کا ایک حصہ ہے کہ بس اپنا اور اپنی اولاد کے علاوہ انسان کچھ نہ سوچے. جب بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جیسے جیسے ہماری عمروں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے عمل اور کردار کے اندر بہتری آنے کے بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ تنزلی کی طرف ہم جاتے ہیں، یعنی برخلاف اس کے ہوتا نظر آ رہا ہے. کسی نے بڑا اچھا کہا ہے نا کہ جب ہم بچپن میں ہمارے کپڑے گندے ہوتے تھے لیکن دل صاف ہوتے تھے، اور بڑے ہونے کے بعد کپڑے صاف ہیں لیکن دل میلے ہو گئے. پہلے زمانے میں مسجدیں کچی ہوتی تھیں، نمازی پکے ہوتے تھے، اب مسجدیں پکی اور نمازی کچے ہیں. تو یہ ایک صورتحال اس طرح سے ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے مانوس کرے، پروردگار عالم کی طرف اپنی توجہات کو زیادہ کرے. اچھا، البتہ ایک چیز اور بھی اس کے اندر شامل کر لی جائے، اور رمضان میں کیونکہ تقوی میں اضافہ کرنے والی چیز ہے، کہ اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں جیسے کہ آیت اللہ ہادیہ تالیہ حمدانی، یہ بہت عرفا کے اندر شمار ہوتے تھے. یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص روحانی ترقی اور معنویات کے اندر ترقی چاہتا ہے، مقامات معنوی یعنی روحانی مقامات کی بلندگی چاہتا ہے، اور رمضان میں تو اور زیادہ ہمیں اس میں اضافہ درکار ہے، تو فرماتے تھے میری نگاہ میں کوئی بھی عمل والدین کی خدمت سے بڑھ کر اس سلسلے میں سازگار نہیں. تو انسان کو چاہیے کہ اس لحاظ سے اس کے اندر اقدامات کرے. اور جو دیگر بھی مستحبات ہیں، اس کے اندر مستحبات، اور واقعی انسان کی طبیعت بھی راغب ہوتی ہے، لیکن مزید بھی اگر اس میں رغبت ہو جائے. جب بھی آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ ہماری دینی کمزوری اور پسماندگی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے مستحبات کو ترک کر دیا ہے. پہلے زمانے کو علماء مستحبات کے بہت پابند ہوتے تھے، وہ زیارتیں پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، اول وقت میں نمازیں پڑھتے تھے، مکروہات کو ترک کرتے تھے، جیسے طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان سونا. ہماری پسماندگی کی وجہ یہ کہ ہم نے ان چیزوں کو ترک کیا ہوا ہے. ہماری روحانی ترقی اس وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ ہم نے ان چیزوں کو ترک کیا ہوا ہے. تو رمضان میں اگر کوئی اپنے تقوی میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر ان چیزوں کی عادت ڈالے. اور رمضان کا آپ کو پتا ہے کہ تقوی مشق اور پریکٹس کروایا جاتا ہے، تاکہ یہ پورے سال انسان رمضان کے علاوہ بھی ان چیزوں کو صرف یہ نہیں کہ آپ صرف رمضان کی حد تک یہ رہ جائیں، بلکہ یہ پریکٹس اور ایک مہینے کی مشق کروائی جاتی ہے تاکہ اگلے 11 مہینوں تک یہ سلسلہ اس کے عادی بن جائے. اچھا، اب دیکھیے رمضان میں ہمیں کرنا کیا ہے. دیکھیے آپ کتنی بھی احادیث پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، قرآن کا تو خیر واضح حکم ہے لعلکم تتقون. روزے کا فلسفہ یہی بتایا گیا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، شاید تم متقی بن جاؤ. یعنی قرآن میں اور احادیث میں بار بار صرف ایک چیز بیان ہوئی ہے، گناہ نہ کرو، گناہ نہ کرو، گناہ نہ کرو. یعنی اگر گناہ نہیں چھوڑے تو آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں اپنے درس میں، جوادی عاملی، کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سے ایک روایت ہے جو کہ اصول کافی کی 3 جلد کے اندر بیان ہوئی ہے کہ جس وقت کوئی بھی شخص مرے گا اور وہ قبر میں اتارا جائے گا
تو قبر میں اتارے جانے کے بعد جب قبر اس کی بند ہو جائے گی تو اس کی روح اس کے بدن میں واپس لوٹا دی جائے گی، اس کی روح اس کے بدن میں لوٹا دی جائے گی، اور اس کے بعد 2 فرشتے امتحانات لینے کے لیے اس کے پاس آ جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ سوالات بہت زیادہ مشکل، یہ بہت زیادہ فلسفی یا منطقی ٹائپ کے نہیں ہوں گے، بہت سادہ قسم کے سوالات ہوں گے، وہی کہ تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا پروردگار کون ہے، اور تمہاری کتاب کون سی ہے، اور تمہارا رسول کون ہے۔ تو اب اگر یہ شخص گناہوں کا عادی رہا تو ایک بہت بڑا نقصان اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کا وہاں جا کر حافظہ کمزور ہو جائے گا۔ گناہوں کا ایک اثرات آپ کو پتا ہے کہ وہ ہے نا کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، یعنی جھوٹا جو ہے وہ اس کا حافظہ نہیں رہتا۔ تو دنیا کے اندر بھی اس کے ساتھ یہ کہ یہ نسیان اس کو آخرت کے زندگی، برزخی زندگی میں بھی ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس گناہوں کے اس نسیان کی بیماری کی وجہ سے عالم آخرت پہ اس کے اثرات منطبق ہوں گے، اور قبر میں جانے کے بعد یہ بھول کا مرض اس کو لاحق ہو جائے گا۔ اتنی زیادہ پریشانی کا یہ شکار ہوگا، وہاں جا کر روح اس کے جسم کے اندر واپس لوٹائی جائے گی، منکر و نکیر سوالات پوچھنے کے لیے آئیں گے، اور جس وقت یہ پوچھنے کے لیے آئیں گے تو یہاں تک اس کے ساتھ ہوگا کہ جب اس سے پوچھیں گے کہ تمہارا رسول کون ہے، تو اس کو پیغمبر اسلام کا نام یاد نہیں آئے گا، نام ہی یاد نہیں آئے گا، یہ حیران پریشان اور سرگرداں ہو جائے گا۔ اور آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے مسجد اعظم میں ایک مرتبہ درس میں فرمایا تھا کہ پھر ان افراد کو عذاب دیا جائے گا، اور کچھ عرصے کے عذاب بھگتنے کے بعد ان کو یاد آئے گا کہ ارے اس دنیا میں ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، یعنی اس کے اتنے عرصے کے عذاب بھگتنے کے بعد رسول کا نام یاد آئے گا۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ دیکھیے، آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ گناہ جو ہیں وہ صرف فقط آپ ہماری دنیا کو ہی متاثر نہیں کرتے، ہماری برزخی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں۔ جب بھی رمضان کا ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ انسان کو گناہ چھوڑنے کی مشق و پریکٹس اس میں کر لینی چاہیے، اور اس کے بعد اس سلسلے کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے۔ تو یہ گناہوں کے اثرات فقط اس دنیا ہی کے، بلکہ اس دنیا میں فقط اس کی حد تک نہیں، دوسرے لوگ بھی اس کے اثرات کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی وہ فرماتے ہیں کہ وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گناہ یہ خود کرتا ہے لیکن پوری کائنات کا مجرم ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو صرف فقط اسی کو متاثر نہیں کرتے، کائنات کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ بعض گناہوں کے باعث آسمان سے بارشیں برسنا بند ہو جاتی ہیں، لوگ کتنی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن سے بیماریاں جنم لیتی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جس سے فقر اور غربت میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے اس کے اپنے خاندان والے، اپنے گھر والے وہ سخت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے کہ یہ کائنات کا مجرم ہو جاتا ہے، یہ دوسرے لوگوں کو اذیتیں پہنچانے کا مجرم ہو جاتا ہے۔ اس کے فقط گناہوں کے اثرات اس تک نہیں رہتے بلکہ دیگر افراد تک بھی اس کے گناہوں کے اثرات پہنچتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے آقا محسن قراتی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ہم ایک شخص کی غیبت کرتے ہیں، کبھی ہم ایک شخص کے بجائے کروڑوں افراد کی غیبت کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ فقہی حکم تو نہیں بتا رہے تھے، کہتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پورے ملک کی غیبت ہم کر دیتے ہیں۔ ارے مثلا یہ سارے ایرانی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ آپ نے 3.5-4 کروڑ افراد کی غیبت کر دی، کہاں تو ایک افراد کی غیبت اور کہاں اتنے افراد کی غیبت۔ بعض اوقات ہم بہت سی قومیتوں کے اعتبار سے پورے گروہ اور کمیونٹیز کا نام لے کر ان کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، یہ فلاں کمیونٹی کے لوگ تو اس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات گناہ ایک کے بجائے ملٹیپلائی ہو کے کروڑوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اور فرماتے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی ان کی سزا فوراً مل جاتی ہے اور کبھی اس میں تاخیر بھی ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ آقا محسن قراتی کے افراد، ایک دفعہ شاید میں نے پہلے بھی اس مثال کو بیان کیا تھا کہ افراد کی 3 اقسام ہوتی۔ فرماتے ہیں اینک، یعنی جو چشمہ لگاتے ہیں، لحاف اور قالین کی مثال، بڑی اچھی مثالیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اینک میں کیا ہوتا ہے، اینک میں اگر کوئی داغ اور دھبا لگ جائے فوراً اس کو صاف کرتی۔ اچھا یہی داغ یا دھبا لحاف میں لگ جائے تو ہفتے 15 دن کا انتظار کرتی ہیں، جب دھوبی یا لانڈری وغیرہ کو دیا جائے گا تب وہ جائے گا۔ اور فرماتے ہیں اگر قالین کے اوپر کوئی دھبا لگ جائے تو لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ 6 مہینے سال کے بعد ایک کھٹا پھر آپ قالین کو دیتی ہیں صفائی کے لیے۔
تو اور پھر اس کے بعد جب سال 6 مہینے بعد جب وہ جاتا ہے وہاں پر اور ڈنڈے مار مار کے اس پہ سے صفائی کی جاتی ہے تو پھر وہ قالین جو ہے وہ صاف ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہی بالکل حال جو ہے وہ مومنین کا بھی ہے. اس میں بعض تو نیک مومنین ہوتے ہیں کہ ادھر ان کے اوپر گناہ کا کوئی دھبا آیا اور فوراً ان کو کسی مصیبت میں مبتلا پروردگار کر دیتا ہے. جس طرح چشمہ کو فوری طور پر صاف کیا جاتا ہے اس طرح سے اس کے گناہ تاکہ فوراً صاف ہو جائیں. یہ کسی مشکل میں جاتا ہے فقط یہ توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے, اس طرح چشمے کو ہم فوراً صاف کرتے ہیں. تو نیک افراد جو ہے بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم فلاں تو اتنا گناہ کر رہا ہے لیکن اس پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور ہم نیکوکار ہیں, رمضان کے روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, نماز شب پڑھتے ہیں, اور اتنی مصیبتیں ہم پر آ جاتی ہیں. تو جو غلطیاں آپ سے ہوتی ہیں پروردگار چشمے کی طرح سے فوری طور پر آپ کی صفائی کرتا ہے. تو کہتے ہیں کچھ افراد جو ہے اس کی مثال ہوتے ہیں, اور کچھ افراد جو تھوڑے سے اور زیادہ خرابی کی طرف ہوتے ہیں ان کو کچھ مہلت دی جاتی ہے. جس طریقے سے ہفتہ 15 دن لحاف دھونے کے لحاظ سے لانڈری کا آپ انتظار کرتی ہیں, اور کچھ جو زیادہ بدماش ہوتے ہیں ان کو زیادہ بڑا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ ایک ساتھ اس کے بعد ڈنڈوں سے ان کی کٹائی جو ہے وہاں پر کی جائے, اور آہستہ آہستہ ان کو, یہ خود مثال انہوں نے اپنے ایک درس کے اندر دی. تو بہرحال یہ قیامت کے دن جب یہ افراد پہنچیں گے تو یہ ان کو بعض اوقات اتنی لمبی مہلت بھی مل جاتی ہے جس سے ہمارے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ ارے وہ دیکھیے وہ تو اس کے باوجود اتنا زیادہ نہ وہ خمس دیتا ہے نہ کچھ کرتا ہے, اس کے باوجود اس کا پیسہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس کو مہلت دی جا رہی ہے یہاں تک کہ اس کے بعد پھر ہوگی اس کی اچھی طریقے سے وہاں پر دھلائی, اور اس کے بعد وہاں کی دھلائی کے بعد پھر تو بہتر ہے کہ انسان اس طرف نہ جائے, دنیا ہی کے اندر اسے کچھ مشکلات ہو جائیں, کوئی بات نہیں برداشت کرے, توبہ کی طرف راغب ہو, اور چشمے کی طرح سے اس کی اینک کی طرح سے صفائی کی مانند اس کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں وہ اس طرح سے ہو جائیں. تو بہرحال یہ بہترین موقع آپ کے پاس آ گیا ہے رمضان کا. اس کے یہ توبہ کرنے کا مہینہ ہے, گناہوں کو ترک کرنے کا مہینہ ہے, یہ گناہوں سے یو ٹرن لینے کا مہینہ ہے. اور جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے بلکہ گناہوں سے ہاتھ اٹھانا ضروری ہوتا ہے. تو بہرحال ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے عام طور پہ بس بہت ہوا تو گالوں کے اوپر 2 تھپڑ لگائے اور کان کھینچے, اس سے توبہ نہیں ہوتی. اصلاً یہ کہ انسان گناہوں پر سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لے. یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی جب جوانوں سے خطاب کرتے ہیں تو اس میں یہی فرماتے ہیں کہ اکثر جوان آ کر مجھ سے روحانی ترقی اور بلندی کے متعلق نصیحت لینا چاہتے ہیں. تو فرماتے کہ میں نے عظیم شخصیات کو صرف یہی کہتے سنا ہے کہ گناہ نہ کرو, گناہ نہ کرو, گناہ نہ کرو, اور یعنی ترک گناہ. کہتے فقط میں نے ایک چیز سنی روحانی بلندگی کے لیے صرف گناہ, ترک گناہ. اور دوسری نصیحت فرماتے ہیں کہ دینی فرائض کا ادا کرنا ہے جس میں سب سے اہم فریضہ روزانہ کی نمازیں وقت پر اور توجہ سے ادا کرنا ہے. بہتر ہے اگر باجماعت ادا ہو جائیں, ایسا کرنے سے آپ ایک فرشتہ بن جائیں گے یہ فرماتے ہیں, اور ایک بلکہ فرشتوں سے بھی بلند مقام حاصل کر لیں گے یہ بھی فرمایا انہوں نے. تو بہرحال یہ ہے کہ اور اس کے اندر خاص طور پر اول وقت کی جو نمازیں ہیں اس کا انسان بہت زیادہ خیال رکھے کہ کوشش یہ کرے کہ ہر نماز کو, یہ رمضان کا بھی پیغام بنے گا اور یہ تقوی میں اضافے کا باعث بننے والی چیز ہے اگر آپ اس کی عادی ہو گئی اول وقت نماز کی. اور اس لحاظ سے یہاں پر عورتوں کے لحاظ سے تو اس کی اتنی زیادہ پروویژن نہیں ہوتا ہے, وہ ہے نماز جماعت. خاص طور پہ جوانوں کے اعتبار سے الگ سے نماز جماعت خود رہبر جو ہے اپنی اس میں نگرانی کے اندر اور ان کی اقتداء کے اندر جو ہے وہ نمازیں جوانوں سے جو ہے وہ ادا کروائی جاتی ہیں, اور جوان ان کے پیچھے صرف جوانوں کا پروگرام ہوتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف جو ہے زیادہ سے زیادہ راغب ہو. حتیٰ کہ چھوٹی بچیوں کے لحاظ سے اس کے باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں الگ سے. اگر آپ دیکھیں واقعتاً وہاں پر کا جو ایک روح پرور ایک ماحول بنتا ہے اور لوگ کتنا زیادہ ان کے اندر ایک روحانی ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اس طرح کے ماحول وہاں پر پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اور رمضانوں کے اندر علی الخصوص ہمارے یہاں صرف زیادہ تر آپ دیکھیں, ابھی بھی میں ٹریفک میں پھنس کے آ رہا ہوں یہاں پر, اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی سے غذائی قلت کا شکار ہو گئے ہیں لوگ, اور اتنا زیادہ یہاں پر جو ہے وہ گروسری سٹورز وغیرہ کے اوپر ٹریفک جیم ہوا ہوا باقاعدہ. یعنی پوری توجہ رمضان کے لحاظ سے پیٹ کے اوپر مرکوز کی ہوئی ہے, جو کہ اصلاً اس کا حقیقی ہدف لعلکم تتقون ہے, اس کی طرف سے انتہائی غفلت ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں. اور نوجوانوں کے لحاظ سے ایک لحاظ سے شکایت اور بھی ہے کہ اس کو پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے رہبر نے.
تو پوری تاکید اپنے اس درس میں، ورنہ تو اسلام تو الگ سے اور ائمہ معصومین کی جو روایات ہیں وہ الگ سے کتنی زیادہ تاکیدات سے بھری ہوئی. تو لیکن نوجوانوں کا کیا ہے، آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر جوان سوائے کہ جو ریٹائرڈ بزرگ ہیں چلیں اور کچھ نہیں تو وہ آرام آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں، ورنہ نوجوان تو اس کے اندر ٹربو بوسٹ لگایا ہوا ہے. یعنی لگتا ہی نہیں ہے کہ ایک ایک منٹ کے اندر بعض اوقات میں نے کچھ جوانوں کی تو دیکھا ہے باقاعدہ ٹائم نوٹ کر کے 30 سیکنڈ 35 سیکنڈ 40 سیکنڈ میں بھی 4 رکعت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ اس کے اندر کس طرح سے یعنی یہ جو ہے اٹھک بیٹھک اور وہ یعنی ایسی کون سی ایمرجنسی لاحق ہو رہی ہے کہ مزید 2 منٹ کا ٹائم اور نماز کے اندر نہیں لگایا جا سکتا. تو یہ ایک بہرحال ایک چیز ہے، بڑا المیہ ہے. اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو واقعی انسان عبادات کی طرف راغب نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو بدن کی چربی کو دور کرنے کے لیے گھنٹوں جو ہے انسان جو ہے وہ برسک واک کر رہا ہوتا ہے، پسینے ہو رہا ہے اور پریشان نظر آ رہا ہے، اور ٹریڈ مل جو ہے یا جاگنگ مشین اس کے اوپر گھنٹوں جو ہے وہ جو واک کی جا رہی ہے. لیکن کیا تاکہ جسم سے چربی اور چکنائی جو ہے کم ہو جائے. لیکن ہمارے روح کے اوپر جو گناہوں کا بوجھ کم جو جتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے اسے کم کرنے کے لیے چند منٹ بھی مصلی کے اوپر بیٹھنا یا عبادت کرنا وہ اس کے لیے جس کو ناگوار گزرتا ہے. نماز شب کے لیے اب ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، 11 رکعت پڑھنا بڑا دشوار لگتا ہے. تو دیکھیے یہ سب کیا ہیں، ہمارے جو ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں ان کی جو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کی آپ ان کی احادیث کے اندر ان کی جو احادیث کی کتابیں ہیں اس میں ان کے اقوال پڑھیں تو گناہوں سے بچنے کا ہر طریقہ اس کے اندر موجود ہے. ہمارا کیا ہے کہ ہم مطالعہ ہی نہیں کرتے ہیں، ہم پتہ ہی نہیں چلاتے ہیں. تو اس کی مثال آغا بہجت نے بڑی اچھی دی ہے کہ، اور ان کی مثال دی آیت اللہ شربیانی کی. یہ بہت بڑے علماء اور فقہاء اور عرفاء کے اندر شمار ہوتے تھے. تو ان کا واقعہ ایک دفعہ نقل کر رہے تھے کہ یہ جو تھے ایک دفعہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، ایک فقیر ان کے پیچھے لگ گیا. اچھا بار بار فقیر کہہ رہا ہے آپ خود اللہ کے لیے میری مدد کرو ورنہ میں مر جاؤں گا بھوک سے، اللہ کے لیے مدد کرو. اچھا انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی اور گھر کے اندر داخل ہو گئے، دروازہ بھی بند کر لیا. اور لیکن وہ فقیر باہر سے اصرار کرتا رہا. آپ کو پتا ہے نا بہت سے فقیر پیچھے لگ جاتے ہیں، کسی صورت پیچھے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے گھر والوں کو بھی منع کر دیا کہ اس کی کوئی مدد نہیں کرنا. اچھا صبح اٹھ کر دیکھا تو فقیر دروازے پہ مرا پڑا تھا. انہوں نے حکم دیا کہ اس کو غسل دیا جائے، کفن وغیرہ پہنایا جائے، تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے. اچھا جب غسل کے لیے اس کے کپڑوں کو اتارا گیا کفن پہنانے کے لیے، کفن تو بعد میں پہنانا تھا، اس سے پہلے غسل کے لیے کپڑے جسم سے لباس اتارا گیا تو دیکھا کہ پیسوں کی ایک بہت بڑی سی تھیلی اس کے جسم سے بندھی ہوئی تھی. اچھا اب آغا بہجت کہتے ہیں کہ یہی پورا حال ہم لوگوں کا ہے اس فقیر کی طرح سے. قرآن اور اطرت اور اہل بیت یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کوئی عمل ہمیں ایسا بتا دیں جس سے ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، کوئی ہمیں ایسی چیز مل جائے. وہ فرماتے ہیں کہ ارے بھائی یہی فرامین معصومین یہ جو ہمارے پاس موجود ہیں، جاؤ اور جا کر ان کے اوپر عمل کرو، اس میں تمہارے ہر مشکل کا حل موجود ہے. لیکن تم پڑھتے نہیں ہو، اسی فقیر کی طرح سے ہو کہ جسم کے ساتھ تھیلی بندھی ہوئی ہے لیکن دوسرے لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے. بڑی اچھی مثال دی انہوں نے آغا شربیانی کی کہ وہ اس طرح سے لوگ جو ہیں ہماری مثال کو جس طرح سے ہو گئی، سب چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس، ساری تعلیمات موجود ہیں، ہر پریشانی اور مصیبت سے بچنے کا حل موجود ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ اس کو نہ پڑھتے ہیں نہ ان سے کوئی استفادہ کرتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کا حال ہو گیا ہے. جاؤ اور جا کر پڑھو، اس کو عمل کرو. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ تقی مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت اکثر ازراہ مذاق یہ بات کہتے تھے کہ ہم اپنے تکامل کے لیے ایسی چیز کی تلاش میں ہیں جو نہ اللہ نے کہی ہے، جو نہ رسول اللہ نے کہی ہے اور جو نہ ائمہ معصومین نے کہی. ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز بتائی جائے جو ان میں نہ کہیں موجود نہ ہو. تو کہتے ہیں کہ ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے اور ہم نہ کوئی اس طرح کی کسی بھی، جیسے ایک مولانا فرما رہے تھے کہ اگر کوئی کیل کانٹے یا الٹے سیدھے ٹیڑے میڑے حروف لکھ کر ہمیں پرچی کے اوپر تھما دے تو ہم بڑے اس سے لے کر آتے ہیں کہ بہت زبردست چیز اس نے دے دی. اور اگر مثلا وہ کہہ دے لکھ کے دے دے کہ زیارت عاشورہ پڑھیں تو ہم منہ بناتے ہیں کہ یہ تو وہی پرانی چیز انہوں نے بتا دی. یعنی کوئی ایسی چیز کی تلاش میں ہے جو اللہ نے بھی نہ کہی ہو، نہ رسول نے، نہ امام نے، کوئی نئی چیز ہونی چاہیے اس کے علاوہ. ارے بھائی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو
آغا بہجت یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر امام معصوم آ جائیں، اور جیسے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے موجود ہی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی تو بھی آپ امام آ جائیں تو بھی آپ کن چیزوں پر عمل کریں گے؟ وہی چیزوں پر عمل کرنا ہے جو ان کتابوں کے اندر آج بھی موجود ہے، وہی عمل کرنا ہے جو ہمارے پاس پہلے سے ہیں۔ اچھا، جس وقت وہ فرماتے ہیں جب امام آئیں گے تو بھی ان کی جو بھی باتیں ہوں گی ہم مجبور نہیں ہوں گے کہ ہم ان کی جو بھی وہ بات کہیں اس کے اوپر عمل کریں، جس طریقے سے ہم امام کے اپنے ادوار میں بھی ہوتا تھا، لوگوں کے اوپر کوئی ڈنڈا نہیں ہوتا تھا، بس انہوں نے کہہ دیا اب آپ کو چاہے عمل کریں چاہے عمل نہ کریں، آپ کی مرضی ہوتی، یعنی آپ کی اپنی بد نصیبی ہے کہ اگر عمل نہیں کریں گے، آپ کی خوش نصیبی ہے کہ عمل کریں گے۔ تو امام جب اگر آ بھی جائیں گے تو عمل تو آپ کو انہی کتابوں کے اندر جو پہلے سے معصومین کے فرمودات موجود ہیں تو انہی کے اوپر ہی عمل کرنا ہے آپ نے۔ تو ان کے آنے یا نہ آنے یا سامنے ہونے یا سامنے موجود نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ انتہائی فضول قسم کا ایک آرگومنٹ ہے یا دلیل جو ہے پیش کی جاتی کہ امام ہوتے تو ہم ان کے سامنے بیٹھتے، وہ جو فرمودات کہتے ہیں ہم اس کے اوپر عمل کرتے۔ بھائی یہ فرمودات تو آج بھی موجود ہیں آپ کے پاس، کہاں آپ نے عمل کیا اس کے اوپر؟ اور مجبور تو آپ تب بھی نہیں ہوں گے جب امام کے سامنے بیٹھ کر بھی امام کسی چیز کا حکم دیں گے، اس میں بھی یہ ہوگا کہ سستی غالب آئے گی، نفس غالب آئے گا، کبھی آپ کی شخصیت غالب آ جائے گی اس چیز کے اوپر اور آپ عمل نہیں کریں گے، مجبور تو تب بھی نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ابھی بھی آغا بہجت فرماتے تھے کہ یہ سب کی سب چیزیں اب بھی موجود ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ توضیح المسائل کے اندر پہلے سے تمام احکامات جو موجود ہیں ویسے ہی ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا یہ بہت ہی احمقانہ قسم کا استدلال ہے کہ امام آئیں گے تو جو ہمیں کہیں گے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، تو امام کے فرمودات تو آج بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت ایک چیز بات اور فرماتے تھے بہت اچھی، کہ اگر کوئی شخص روزانہ، اور یہ تو ہمارے اب بھی اپنے ہاتھ میں ہے، عروج السادہ جو ملا احمد عراقی کی اخلاقیات کی کتاب ہے، اردو میں بھی ترجمہ اس کا ہو چکا ہے، اور تو اس میں فرماتے ہیں اگر روزانہ اس کا فقط ایک صفحہ روزانہ پڑھ کر اگر عمل کر لیا جائے تو 1 سال کے اندر آپ مکمل تبدیل ہو جائیں گے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے عروج السادہ کا 1 صفحہ روزانہ پڑھ کر اگر عمل کر لیا جائے اور عمل کرنا شروع کر دیں، 1 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شخصیت مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہوگی۔ اس کے اندر ائمہ معصومین کے فرمودات بھی ہیں، اور چیزوں کو روحانی طور پر ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر بنائیں، وہ سب چیزیں اس کے اندر اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تھوڑی سی اردو ذرا اس کی نسبتاً مشکل ہے، لیکن پڑھ پڑھ کے آپ کو وہ بھی بہتر ہو جائے گی عروج السادہ۔ تو اگر بہتر ہے کہ اپنے تقوی میں اضافہ کرنا ہے تو روزانہ کی بنیاد پر یہ بھی شروع کیا جائے کہ انہوں نے تقریباً گارنٹی اس بات کی لی کہ 1 سال کے اندر اندر آپ کی شخصیت تبدیل ہو جائے گی اگر اس کا 1 صفحہ روزانہ پڑھ کر عمل کیا۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ ہے تلاوت قرآن روزانہ ہو، روزانہ تلاوت قرآن۔ دیکھیے مسئلہ ایک اور بھی ہے، آج کل لوگ ایک چیز کی بڑے شکوے اور شکایات کرتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا زمانہ بہت خراب ہو گیا، تو کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیے زمانے کا شکوہ نہ کرو، خود کو تبدیل کرو۔ کہا جاتا ہے نا کہ اگر پاؤں کو آپ نے گندگی سے بچانا ہے تو آپ جوتے پہنیے، نہ کہ جوتے نہیں پہنے اور پورے شہر میں قالین بچھاتے پھریں گے ہمارے پاؤں گندے نہ ہو جائیں۔ آسان طریقہ یہ کہ آپ خود جوتے پہننا شروع کریں، یعنی آپ خود کو تبدیل کریں تب معاشرے کی تبدیلی کی توقع کریں۔ ہمارے یہاں فوراً یہ ہوتا ہے کہ دوسروں پہ اعتراضات، دوسروں کی اصلاح کی فکر، ہر وقت دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ سے اس کی ابتدا کرنی ہوتی، اور اس کا سب سے بہترین موقع یہ ہے کہ اس رمضان کو آپ اس سے مکمل استفادہ کریں۔ یہ ایک لحاظ سے سمجھیں گاڑی جو ہے وہ پہنچ گئی ہے اور پانی مار کے اس کو صاف کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سروس اسٹیشن جو جاتی ہے نا، تو سمجھیں سروس اسٹیشن میں گاڑی 1 یا 2 روز کے بعد آپ کے پاس وہاں پہنچنے والی۔ تو گناہوں سے بچنا کیونکہ سب سے اہم ترین چیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ایک بہت آسان حل یہ ہے۔ دیکھیے مسئلہ سارا یہ ہے کہ گناہ انسان کرتا اس وقت ہے جب پہلے فکر گناہ کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک بہترین نسخہ گناہوں سے بچنے کا اور انتہائی آسان نسخہ یہ کہ گناہ کا سوچو تک نہیں، سوچو بھی نہیں، اور یہ بہت ہی آسان ہے۔ اس سے آپ کی روح طہارت نفس حاصل کر لے گی، طہارت حاصل کر لے گی۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
خیال میں کوئی گناہ کرے تو خواہ اس نے وہ گناہ انجام نہ بھی دیا ہو تو ٹھیک ہے، وہ گناہ انجام نہیں دیا تو لکھا تو نہیں جائے گا، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنے دل کو گناہ کے سپرد تو کر ہی دیا ہے، چاہے کہ آپ نے اس گناہ کے اوپر عمل نہیں بھی کیا ہو، لہذا گناہ کا سوچے بھی نہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر ایسا کسی نے کر لیا اور یہ کام گناہ چھوڑنے کی نسبت زیادہ آسان ہے، یعنی گناہ کا جیسی دل میں خیال پیدا ہو فوراً خیال کو جھٹک دیا جائے، تو انسان کوئی بھی گناہ، حتیٰ کہ جب آپ غیبت بھی کرتی ہیں تو پہلے ایک فکر ہوتی ہے کہ میں غیبت اب کروں گی یا مجھے کہنے میں بہت مزہ آئے گا، سوچے بھی نہیں اس کے متعلق، سوچتے ہی دماغ کو جھٹک دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے روح انتہائی تیزی کے ساتھ طہارت کو حاصل کر لی، انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ۔ اور آیت اللہ بہجت تو یہ بات بھی فرماتے تھے کہ گناہ چھوڑ دو تو ساری اطاعتیں خود چل کر تمہارے پاس آ جائیں گی، تمہیں الگ سے ان کو اپنے پاس خود چل کے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اطاعتیں چل چل کے تمہارے پاس آئیں گی۔ فرماتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر یہ سرچشمہ ہے۔ کہتے تھے کہ لوگ مجھ سے دستور العمل آ کر مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی دستور العمل دیں، ہم کس طرح سے عمل کریں، کیا کریں، تو کہہ رہے ہیں میرا دستور العمل، سارے دستور العمل ایک جملے کے اندر جمع ہے، میں نے ایک چیز میں جمع کر دیا ہے، ترک گناہ ترک گناہ ترک گناہ۔ کوئی ایسی چیز میں نہیں بتاؤں گا کہ جو کہ قرآن حدیث اور اس میں نہ، ہر جگہ صرف اور صرف اس سے تم تمام مقاصد کو حاصل کر لیتے ہو۔ فرماتے تھے کہ اس طریقے سے ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، نیکیوں میں خصوصیت یہ کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، اسی طریقے سے ایک برائی دوسری برائی کو کھینچتی۔ اگر تم گناہ چھوڑو گے تو نہ صرف ہے کہ گناہوں سے پیچھا چھوٹے گا بلکہ اطاعتیں لپک لپک کے تمہاری طرف آنے لگیں گی، تمہیں ایسی ایسی توفیقات نیکیوں کی نصیب ہوگی کہ تم حیران رہ جاؤ گے کہ یہ تو میں نے خود سے کرنا ہی نہیں چاہتا اور یہ نیک کام مجھ سے ہو گیا، یعنی خود بخود نیکیاں چل کر تمہارے پاس آئیں گی۔ تو اور فرماتے تھے علماء بھی فرماتے ہیں کہ جو گناہوں کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے گناہ ہیں، دیکھیے گناہوں کی بھی بہت ساری اقسام ہیں نا، جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے گناہ ہیں وہ ہیں کہ جس میں انسان دوسروں کا کوئی حق مارتا ہے، دوسروں کے اوپر کسی طور پر کوئی ظلم کر دیتا ہے، دوسروں کا کوئی حق اس سے جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، جو کہ خاص طور پر حقوق الناس کے لحاظ سے، یعنی جو اس انداز کے جو ظلم ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی کو دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جھوٹ بول کے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات غیبت کر کے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات فراڈ اور چال بازی کر کے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ جو کہا جاتا ہے نا کہ لطیفے کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو سچا انسان ہے وہ پان والا ہے، پان والا جو ہمیشہ پوچھ کر چونا لگاتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ اس کے طور پہ بھی کہی جاتی ہے، ورنہ ہر شخص کیا ہے دوسرے کو چال بازی کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے چونا لگاتا ہے۔ یہ واحد سچا انسان ہے جو پوچھتا ہے ہمیشہ۔ تو بہرحال فرماتے ہیں علماء کہ تمام اعضاء کو اس رمضان کے اندر کنٹرول رکھنا ہے، تمام اعضاء کو، آنکھوں کے اعضاء ہیں جو ہمارے اور دونوں آنکھیں، ان کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنی کانوں کو کنٹرول رکھنا ہے، غیبتیں کوئی نہ آ جائیں، کسی کو جھوٹ نہ سننے پڑیں، جو اور اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے، اسی طریقے سے زبان ہے ہماری، اس کے متعلق غیبت کے گناہ ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا۔ اعضاء تمام صوم میں رہتے ہیں روزے دار، روزے ہزار رکھتے ہیں ہم ایک ماہ میں، ایک شعر ہے کسی شاعر کا۔ اعضاء تمام صوم میں رہتے ہیں روزے دار، یعنی ہم اگر تمام اعضاء کا روزہ رکھیں گے نا تو ایک ماہ میں ہم ہزاروں روزوں کا ثواب پائیں گے، کان کا روزے کا ثواب، زبان کے روزے کا ثواب، اور دل کے روزے کا ثواب، اور دماغ کے روزے کا ثواب۔ تو شاعر نے اس چیز کو پریزنٹ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ انسان ہر عضو کو جو ہے وہ روزے کے اندر لے کر جائے، تب اس ماہ رمضان میں تقوی میں یعنی پتہ چلا اس نے صرف کان والا جو روزہ رکھا ہوا ہے یا دماغ والا رکھا ہوا لیکن زبان پہ غیبت جاری ہو رہی، تو کیا ہوگا کہ یہ تقوی میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ کمی واقع ہوگی۔ تو رمضان کے اندر ہر عضو کا اس کو خیال رکھنا ہے۔ ایک شخص ایسا، ویسے تو ہماری بہت بڑی تاریخ ہے علماء کی اور عرفاء کی اور صاحبان ایمان جو صالحین گزرے ہیں ان کی، کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کی جوانی کے دور سے ہی اتنا زیادہ اپنے تمام اعضاء کے اعتبار سے کنٹرول رکھنے والی شخصیت تھے
کہ وہ افراد جو جوانی سے ان کو جانتے تھے، جوانی اور اس کے بعد کا دور، یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم 35 سال اس شخص کے ساتھ رہیں، لیکن ہم نے 35 سال میں ایک جملہ کبھی غیبت کا نہیں سنا، اپنی تعریف اور توصیف کے اندر ایک جملہ کبھی ان کی زبان سے نہیں سنا ہم نے. تو اتنے سال گزرنے کے باوجود تمام اپنے اعضاء کے اوپر اس حد تک آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کنٹرول رکھتے تھے کہ کوئی جسم کا عضو ایسا نہیں تھا کہ جس کے متعلق یہ ہو کہ انہوں نے اس میں حکم خدا سے روگردانی کی. تو یہ ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ہیں کہ 35 سال رہنے کے باوجود بھی لوگ کہتے تھے کہ ہم نے ایک جملہ ان کی زبان سے اس طرح کا نہیں سنا. تو بہرحال بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، اور جب روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ حضرت ابراہیم جیسا ظاہر ہے کہ پیغمبر کے بعد سب سے نبیوں کے اندر سب سے زیادہ مقام ہے ان کا، ایک دفعہ ایک صبح اپنی ریش مبارک میں بڑھاپے کا سفید بال دیکھا تو کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور فرمایا کہ جس نے حمد کی خدا کی، اور کہا کہ جس نے مجھے اس مقام اور مرتبے تک پہنچایا ہے اور میں نے آنکھ جھپکنے کی مدت میں بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی. وہ تو خیر دیکھیے نبی خدا تھے بہرحال، اور لیکن ہمارے تو عام علماء کی بھی اگر ہم دیکھیں کہ نہ جانے کتنے ہمارے علماء کی مثالیں ہیں. جناب مقدس اردبیلی ہیں، حرام تو چھوڑیے، مکروہ چھوڑیے، مباح کام بھی زندگیوں میں نظر نہیں آتا. سید مہدی بحر العلوم، ان کے متعلق بھی یہی بات ملتی ہے کہ انتہائی تقدس معابی کے اندر تھے کہ بہت سے لوگ تو شک و شبہ میں گرفتار ہو گئے تھے کہ کہیں امام یہی تو نہیں کہ نام بھی ان کا محمد تھا، مہدی بھی لقب تھا، علم کے اندر اور تقوی و پرہیزگاری میں بھی اتنا زیادہ تھے، تو بہت سے لوگ شک و شبہ کا بھی شکار ہوئے تھے. تو اتنے مقدس معابی ہمارے علماء کے اندر، جب بھی کہا جاتا ہے کہ جس کو عصمت اکتسابی سے تعبیر کیا جاتا ہے، عصمت اکتسابی. اور عصمت اکتسابی ظاہر ہے اصل جو عصمت ہے وہ تو چہاردہ معصومین کے پاس ہے، جو کہ عصمت کاملہ کہلاتی ہے، عصمت کبریٰ کہلاتی ہے. لیکن ایک عصمت اکتسابی بھی جو خود سے حاصل کی جاتی، جیسے کہا جاتا ہے کہ شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، چہاردہ معصومین علیہم السلام والی عصمت تو نہیں تھی، لیکن عصمت اکتسابی رکھتے تھے، جسے عصمت صغریٰ کہا جاتا ہے یا محفوظ عن الخطا کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، عصمت اکتسابی کے حامل تھے. اسی طریقے سے مثلا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد، یہ انہوں نے خود اپنی ریاضتوں سے، اپنی نفس کشی سے اس مقام عصمت کو حاصل کیا تھا کہ محفوظ عن الخطا جو ہے کہا جاتا ہے. چہاردہ معصومین کی عصمت ظاہر ہے وہ تو ایک بالکل پروردگار کی ایک خاص عطا ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے ان کا. تو کتنے ہمارے علماء ایسے ہیں، جیسے ابھی میں ان کی مثال دے رہا تھا مقدس اردبیلی کی، سید مہدی بحر العلوم کی. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ بہاؤالدینی یہ بات فرماتے تھے، آیت اللہ رضا بہاؤالدینی فرماتے تھے قم میں جتنی بھی مدفون ہستیاں قم میں، معصومہ قم کے بعد مجھے علم نہیں ہے کہ کوئی بھی شرف اور فضیلت میں مرزا ابو القاسم قمی سے زیادہ فضیلت کا حامل ہو. قبرستان شیخہ، گلزار شیخہ جو بالکل معصوم قم کے قبرستان کے روضے کے برابر میں قبرستان ہے، وہاں مرزا قمی کی قبر ہے. انہوں نے بھی اتنا مقام فرماتے ہیں کہ معصومہ قم کے بعد جو افضل ترین جو شخصیات قوم کے اندر مدفون ہیں اس کے اندر آیت اللہ ابو القاسم مرزا قمی کے نام سے جو مشہور ہیں ان کی شخصیت ہے. تو کیسی کیسی شخصیات ان لوگوں نے، یہ کیوں ان کا تذکرہ آ رہا ہے؟ یہ تقوی اور پرہیزگاری سے اس مقام تک پہنچے. بلکہ ایک شخص کو خواب میں آگے کہا تھا کہ لوگ اگر یہ تمام لوگ چاہیں تو اپنی حاجات لے کے میری قبر پہ آئیں تو میں ان کی تمام حاجات کو قبول کروا سکتا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ استخفاف ہوگا معصومہ کا یا امام رضا کی قبر کا، تو میں یعنی ان کا تو مقام انتہائی اعلیٰ اور رفع ہے، لیکن لوگوں کو ظاہر ہے زیادہ وہیں متوجہ رہنا چاہیے، ورنہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان لوگوں کی حاجات تمام کے تمام افراد میرے پاس بھی آ جائیں تو سب کی حاجات کو قبول کروا سکتا ہوں. تو بہرحال یہ تمام علماء اس مقام تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری سے اس مقام کو حاصل کیا.
دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے کتنے ہی رمضان آتے ہیں کتنے ہی رمضان جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کے کوئی خاص ہم پہ فرق نہیں پڑتا. پچھلے سالوں میں جو تھا آپ ذرا دل کو ٹٹولیے، پچھلا بھی رمضان آ کے گزرا اور نہ جانے کتنے رمضان پیچھے آ کے گزرے، کوئی زیادہ فرق ہمیں اپنی طبیعتوں کے اندر نظر نہیں آتا. آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہ اس طرح سے چھوڑنے پر سے عاجز آ جائے جس طریقے سے اس کو واقعتاً گناہ چھوڑ دینے چاہیے، کہتے تھے اس کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہر شب جمعہ یا روزانہ بھی اگر ممکن ہو تو وہ اگر اولیاء خدا میں سے کسی ایک کی قبر پر یا روضے پر آ جائے. اچھا روضے پر اگر آنا ممکن نہیں ہے تو وہ اپنے وطن میں بیٹھ کر بھی اس عمل کو انجام دے سکتا ہے، لیکن فرماتے تھے کہ اگر روضے پر بیٹھ کر وہ آئے اور تلاوت قرآن کرے. جب بھی اس طرح کی بہت زیادہ وہاں پر تقاریب ائمہ کے حرموں میں خاص طور پر رمضان میں منعقد ہوتی، وہ فرماتے تھے اور اس عمل کو 40 ہفتوں تک جاری رکھے، 40 ہفتوں تک، اور آ کر وہاں تلاوت قرآن کرے، اور تلاوت قرآن کرنے کے بعد ان صاحب قبر کو جو ہے وہ ہدیہ کرے. اچھا دور سے رہنے والے جو افراد ہیں وہ فرماتے تھے کہ اس سے زیادہ مؤثر گناہوں چھوڑنے کا کوئی عمل نہیں کہ مکے، مدینے اور مقامات مقدسہ میں مدفون جتنی بھی اولیاء خدا کی قبور ہیں اور وہ جو مقدس ہستی ہیں وہاں پر دفن ہیں، ان کے لیے اگر آپ قرآن کا ایک جز یا کچھ سورہ ہے قرآنی پڑھ کر ان کو ہدیہ کریں تو یہ عمل گناہوں کو چھوڑنے کے سلسلے میں بہت ہی معاون ہے. یعنی اگر وہاں بیٹھ کے کر سکے تو بہت ہی بہتر ہے، اگر کسی کو یہ والی سہولت حاصل ہو اور جو دور ہو اور اس کے لیے ممکن نہ ہو. اور کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ 40 ہفتے تک یہ سلسلہ رہے، اور شب جمعہ اگر ہو یا پھر روزانہ کی بنیاد پر بھی ہو تو بہت ہی اچھا ہے. اور اس بات کی جو ہے وہ مکمل پابندی کرے کہ تلاوت قرآن کرے ان جگہوں کے اوپر بیٹھ کر، تو وہ دیکھے گا کہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اس سے گناہ چھوٹتے چلے جائیں گے، اور 40 ہفتوں تک اس عمل کو کرے. تو میں اس لحاظ سے یہ بات بتا رہا تھا کہ تقوی کچھ حاصل ہوتا ہے پھر ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کو مضبوط کرنے، اس میں اضافہ کرنے والے اعمال پتہ ہونے چاہیے، ری انفورس کریں اس تقوی کو کہ یہ مضبوطی کے ساتھ گڑ جائے اپنی جگہ پر، اور یہ ایسا نہ ہو کہ پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرین ہو جاتا ہے سارا کچھ دن بعد ہی. حتیٰ کہ بہت سو کا تو تقوی عید کے روز ہی تک پورا ڈرین ہو جاتا ہے. ایسا ہے کہ جو آج ہی کسی کو تنخواہ ملی اور آج ہی گن پوائنٹ کے اوپر کسی کی تنخواہ جو لوٹ لی جائے، وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے عام طور پہ عید کے دن جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. تو ایک تو طریقہ کار یہ ہے. دوسرا طریقہ کار ایک اور علماء فرماتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے آپ جس جگہ بھی آپ کا جہاں نماز پڑھتی ہے نا اس کی جگہ کو ایسا رکھیں جہاں آپ کا واقعتاً نماز میں دل لگے. بہت سے لوگ بہت اچھی ایسی جگہ بھی بناتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ کہ عبادتوں میں دل کیوں نہیں لگتا، کہیں پہ بھی ایسی عام گزرگاہ، لوگ بھی سامنے سے گزر رہے ہیں، شور ہنگامہ مچ رہا ہے، ٹی وی سامنے سے کھلا ہوا ہے، اور یعنی وہاں دل لگنے والی کوئی عبادت کے اندر جگہ نہیں، بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جلد سے جلد ہم ختم کریں کیونکہ ٹی وی کی آواز گونج رہی ہے، کوئی ڈرامہ بھی دیکھا جا رہا ہے، تو تاکہ جلدی نماز ختم کریں ہم. تو عبادتوں میں دل نہیں لگتا. لیکن ایسی جگہ کے اوپر، ایسی جگہ پہ مصلی کہ وہاں باقاعدہ کوئی نماز کی جگہ، کمرہ، کوئی خاص جگہ جہاں آپ کا دل لگے، اس کو جگہ کو ایسا ڈیکوریٹ کریں، بنائیں. تو اچھا جس وقت آپ وہاں پر ایسی جگہ ہو کہ جو کتنا آپ دیکھیے خواتین ہیں وہ پیسہ بھی خرچ کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں اپنے کپڑوں کے سلسلے میں، تو نماز کی جگہ بنانے میں کیوں نہیں ہوتا یہ؟ ہمارے یہاں کچھ چیزوں میں انتہائی کنجوسی، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جناب بچوں کو بے تحاشا 20-25 ہزار مہینہ کے بچے مثلا برگر اور وہ کھا جاتے ہیں، لیکن جب ہم اسٹیشنری کی دکان پہ جاتے ہیں تو ہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہت معمولی سے بس چیز ان کو دلا دی جائے. کتاب بھی ہے اگر ہے تو بس ایک توضیح المسائل پورے گھر کے لیے کافی ہونی چاہیے، ایک قرآن ہے یا بس وہ رکھا ہوا ہے، جبکہ ہر ایک کے پاس ایک الگ قرآن ہونا چاہیے، ہر ایک کی توضیح المسائل الگ ہونی چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ایسی، ہر ایک کی صحیفہ کاملہ الگ ہونی چاہیے. تو خیر، تو وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ تعقیبات میں، دو نمازوں کے درمیان تعقیبات میں مشغول ہوتی ہیں، اس وقت دیکھیے تعقیبات میں جس وقت انسان مصلی پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، مصلی پہ آتے ہی شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. بہت اچھا موقع آپ کے پاس ہے. اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی اپنی ایک اخلاقی برائی کو آپ ایسا ٹارگٹ کر لیں جس گناہ اور کمزوری کو چھوڑنے سے آپ عاجز ہوں، مثلا غیبت ہی.
اور کسی ایک خاص شخص کی غیبت اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فلاں فلاں کی غیبت ہم سے زیادہ ہو جاتی، آپ اس شخص کو وہ کریں اور کہیں، اور زیادہ بڑا اس میں شارٹ ٹارگٹس رکھیں، یعنی ڈیوریشن شارٹ رکھیں اس بات کی، مثلا یہ کہ میں ایک ہفتے تک فلاں شخص کی غیبت نہ تو کروں گی اور نہ سنوں گی، صرف ایک ہفتے تک. اور فرماتے ہیں کہ اس وقت جس وقت یہ آپ عہد کر لیں، نظر کر لیں، قسم کھا لیں کہ میں اس کی مخالفت نہیں کروں گی ایک ہفتے تک، اور پھر ایک ہفتہ گزر جائے تو اس میں مزید ایکسٹینشن کر لیں، پھر اس کا دورانیہ آپ بڑھا بھی سکتی ہیں. اس طرح کر کے ایک ایک گناہ کو آپ ٹارگٹ کریں. مصلی پر بیٹھے ہوئے اس وقت شیطان آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ جو مواقع ہوتے ہیں نا اس میں شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا، بلکہ خیال ہی نہیں آنے دے گا کہ اس طرح کا کوئی آپ کریں، دماغی طور پہ کوئی عہد یا قسم کھائیں آپ. تو یہ جو مصلی نماز ہے اس کو اس والے ٹائم کو آپ خاص طور پر اویل کریں، اور اس کے اندر کوئی شارٹ ڈیوریشن دورانیے والے جو ہوتے ہیں اس میں آپ گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کریں. یہ تو میں نے غیبت کی مثال دی. اس طرح سے جو مزید جو جن گناہوں کا کوئی بھی شخص شکار ہوتا ہے، وہ زیادہ واقف ہوتا ہے ان سے، وہ کہیں گے میں ایک ہفتے تک میں اس گناہ کو نہیں کروں گی، اور باقاعدہ قسم کھا لیں اس کی شرعی طور پر کہ اس کو پھر کفارہ آپ کو دینا واجب ہو جائے، تاکہ تو آپ کے اوپر ایک پابندی ہو جائے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اس دوران جب اس پہ عمل کریں گے تو کس حد تک آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، اور وہ گناہ مستقل اس سے چھوٹتے چلے جائیں گے. تو اطاعت الہی کی طرف مصلی کے اوپر بیٹھ کے دل انسان کا زیادہ راغب ہوتا ہے، تو یہ ضرور کریں. تو دیکھیے اب یہ ان چیزوں کے متعلق یہ ہونے لگا کہ دیکھیے یہ جو گناہ ہے نا، یہ جیسے غیبت ہے، جھوٹ ہے، یہ تو ہر شخص سے ہی ہو جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یعنی یہ تو بہت ہی کامن گناہ ہے، بلکہ اس کا تو گناہ ہونا بھی نہیں سمجھا جاتا آج کل. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے گناہوں کا بہت زیادہ عام ہونا یا عامت البلوا ہونا ان کے مباح ہونے کی دلیل نہیں ہوتا ہے. آپ کو ان سے پیچھے چھڑانا ہے سب سے، یہ نہیں کہ اتنے سبھی لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں. وہ جو سعادت حسن منٹو جو تھے ہمارے ایک افسانہ نگار، ان کے متعلق ملتا ہے نا کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ ملک کا کیا حال ہے، تو کہنے لگے کہ وہی حال ہے جو جیل میں ہونے والی نماز جمعہ کا ہوتا ہے. تو لوگوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے ہیں اس طرح کا ملک کا حال ہے کہ اذان جو ہے کوئی فراڈیا دیتا ہے، امامت قاتل کرواتا ہے، اور اس کے پیچھے پڑھنے والے سارے نمازی چور ہوتے ہیں. مقصد ہے کہ سارے لوگ ہی گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، پورے کا پورا معاشرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے. تو ہم یہ دلیل طور پر نہیں دے سکتے کہ بھئی سبھی لوگوں سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہم سے بھی ہو جاتا ہے تو کیا ہو گیا. نہیں، سب اس کا انجام بھگتیں گے. تو ہمیں بہرحال یہ کہ اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے بچانا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں جب بھی کہ چاہے تو انسان اپنے اس سے عمل سے سلمان فارسی کا ہمیں نشین بن سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو اسی طریقے سے برے اعمال انجام دے کے ابو جہل کا ہم نشین بھی بن سکتا ہے. اچھا، یہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ٹوٹ جاتا ہے جو عزم ہے ہمارا، اور ہم کوئی بھی چیز دل میں سوچتے ہیں کہ بس یہ ہم سے نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہم سے ہو جاتی ہے. علماء فرماتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم مال حرام اور مال مشکوک ہمارے جسموں کے اندر جاتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وسوسہ ایجاد کرتا ہے، اور یہ انسان کے عزم کو کمزور بنانے والی چیز ہے. تو انسان وہ دیکھے کہیں خمس والا کوئی مال اس طرح کا اس کے جسم میں تو نہیں جا رہا، اس پہ خمس واجب الادا ہے، کوئی اور حرام کام، حرام اسکیموں میں پیسہ، کوئی ادھر کا پروفٹ، اور کاروباروں کے اندر بہت ساری بے اعتدالیاں، اس طرح کی چیزیں جاتی ہیں تو پھر ان کے وہ اثرات ان چیزوں کے نہیں ہوتے. تو علماء ایک اور چیز بھی فرماتے ہیں، پختہ ارادہ جس وقت آپ کریں گناہوں سے بچنے کے لحاظ سے، اور آپ چاہیں کہ یہ ٹوٹے نہیں، تو اس کے اوپر پلاسٹر کرنے کے لیے، اس عزم کے اوپر آپ یہ سوچیں کہ بس اب یہ مضبوط ہو جائے اور یہ میرا تقویٰ اب ٹوٹے نہیں، یہ جو میں نے ارادہ کیا ہے یہ شکستہ نہ ہونے پائے. تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو یہی حرام اور مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور دوسری ایک اور چیز ہے وہ ہے نماز شب کی پابندی کرنا ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی نماز شب کی پابندی، خود نماز شب کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ اس حد تک آپ یہ نہ سوچیں کہ بھئی نماز شب بھی ہو رہی ہے تو گناہ بھی تو مجھ سے ہو رہے ہیں. کوئی بات نہیں، گناہ ہوتے رہیں، نماز شب نہ چھوڑیں. یہاں تک کہ ایک موقع بہت ہی جلد ایسا آئے گا کہ پھر آپ سے گناہ ہوں گے ہی نہیں. نماز شب کے اندر اسپیشل الگ سے پاور ہے کہ یہ گناہوں کو روک دیتی ہے.
اور یہ نہیں کہ پہلے گناہ مجھ سے چھوٹ جائیں پھر میں نماز شب شروع کروں گی. نہیں, گناہ انجام, چاہے گناہ پہ گناہ انجام دیے جا رہے ہیں تب بھی آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں, میں اس کے باوجود نماز شب نہیں چھوڑوں گی. وہ نماز شب خود اتنی پاورفل ہے کہ گناہ چھوڑوا دے گی. تو نماز شب کے اندر یہ خصوصیت ہے باقاعدہ. اور اس کے لیے اس کی جو کاہلی ہے اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ انسان قسم کھا لے کہ اگر مجھ سے نماز شب چھوٹی تو اگلے روز میں اس کی قضا انجام دوں گی, اور قسم شرعی کھا کر اپنے اوپر واجب کر لیں. جب دن کے اوقات کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ نماز شب جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی تو ایک وقت ایسا لازمی آئے گا کہ آپ یہ سوچیں گی کہ نہیں پھر تو میں کیا فائدہ, جب مجھے دن میں بھی پڑھنی پڑی تو اصل ٹائم جو رات کا وقت ہے میں اسی وقت ہی کیوں نہ نماز شب پڑھ لیا کروں. تو یہ خود بخود آپ رات کے وقت صحیح طور پر بھی نماز شب پڑھنے کی پابند ہو جائیں گی. پورائے صداقت کے نام سے کتاب ہے علماء اور عرفا کے حالات پر. اس میں آیت اللہ علی آقا قاضی کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی کہ اس زمانے میں جب آیت اللہ علی آقا قاضی نجف میں ہوتے تھے تو ایک شخص تھا وہاں پر جو کہ ایک ڈاکو تھا قاسم نام کا, بہت چور اور ڈاکو, یعنی اتنا خطرناک آدمی تھا کہ لوگ اس کی شکل دیکھتے ہی ادھر ادھر ہو جاتے تھے. اچھا اب لیکن یہ آیت اللہ علی آقا قاضی سے بڑی عقیدت رکھتا تھا. دیکھیے بہت سے ہوتے ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں کہ عالموں کے پاس بھی بہت سے اس طرح کے افراد آتے ہیں جو بدنام ٹائپ کے ذرا ہوتے ہیں, تو بہت عقیدت رکھتا تھا. تو یہ روزانہ غروب آفتاب کے وقت نجف میں رہتا تھا, تو کہیں اندھیرے میں کہیں چھپ جاتا تھا. جب آیت اللہ علی آقا قاضی رستے میں مسجد جاتے ہوئے یا روزے کی طرف جاتے ہوئے وہاں سے گزرتے تو اچانک سے ان کے سامنے آ جاتا تھا اور سلام کرتا تھا, مصافحہ کرتا تھا. روز ایسا ہی ہو رہا تھا. تو شاگردوں نے آیت اللہ علی آقا قاضی سے کہا کہ آقا یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے, ایک چور ہے, ڈاکو ہے, اس کی تو بہت منفی شہرت ہے, مناسب نہیں کہ روزانہ اس طریقے سے آپ سے آ کر ملے, آپ بھی اس کو نہیں روکتے ہیں, لوگ تو سوچیں گے پتہ نہیں کیا کنیکشن ہے آپ کا, رابطہ اس کے ساتھ ہے, تو یہ اچھی بات تو نہیں سمجھی جائے گی, آپ کی شخصیت کے اور شان سے بہت بعید ہے کہ آپ اس سے میل ملاقات کریں. لیکن آیت اللہ علی آقا قاضی اپنے شاگردوں کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے. تو اسی طرح کئی ماہ گزر گئے, یہ آتا تھا اور ایک دم سے کہیں سے بھی نکل کے آتا تھا, مصافحہ کرتا تھا, سلام کرتا تھا اور چلا جاتا تھا. اچھا آیت اللہ علی آقا قاضی نے اس دوران کچھ نہیں کہا. جب کئی مہینے گزر گئے, دیکھیے امر و نہیں جب بھی انسان کرتا ہے تو اس کے اندر مصلحت سے بھی اس کو واقف ہونا چاہیے. ہماری فطرتوں میں جلد بازی بہت ہے, یعنی ادھر بس ہمیں کوئی چیز پتہ چلی پورا زمانہ اس کے اوپر عامل ہو جانا چاہیے. ہم آج ایک دن پہلے تبدیل ہوئے ہیں اور ہم نے نماز شب شروع کی اور سب لوگوں کے اوپر طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں فوراً, یعنی ابھی ان کا ٹائم نہیں آیا ہے ٹھیک ہونے کا. تو تھوڑا وقت انسان امر و نہیں کے لیے بھی کچھ وقت درکار ہوتا ہے. تو کافی مہینوں کے بعد ایک دن انہوں نے پکڑ لیا آیت اللہ علی آقا قاضی نے قاسم کو اور کہا کہ دیکھو اگر میں ایک کام کہوں تو تم انجام دو گے, اور دیکھو کام اتنا آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں, نہ مال خرچ ہوگا نہ کوئی خاص وقت خرچ ہوگا. کہا کہ فرمائیے آپ. کہا کہ نہیں, پہلے تم وعدہ کرو کہ اس کو انجام ضرور دو گے. علی آقا قاضی نے کہا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, کافی حیل و حجت کے بعد بہرحال وعدہ کر لیا اس نے. تو کہا کہ آدھی رات کو جب تم اٹھو گے صرف 10 منٹ کا ایک کام کرنا ہے. اس نے کہا کیا کام کرنا ہے؟ کہا نماز شب پڑھنا ہے, نماز شب. اچھا اب اس کے تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. نماز شب, کہا کہ آقا میں تو نماز پنجگانہ تک نہیں پڑھتا, میں اٹھ کے نماز شب پڑھوں گا, اور ہم تو پوری رات عیش و عشرت کے اندر گزارتے ہیں, اب دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرتے ہیں, صبح کے وقت کے قریب تم پڑھ کر سو جاتے ہیں, نماز کیسے پڑھوں گا میں؟ کہا کہ نہیں, تم وعدہ کر لو, تم کیسے اٹھو گے اس کی فکر نہ کرو, میں تمہیں خود اٹھاؤں گا, تم فقط نیت اور ارادہ کر لو, میں تمہیں خود بیدار کروں گا. اچھا اب اس نے وعدہ کر لیا. اس کے بعد آیت اللہ علی آقا قاضی کے ایک شاگرد سے باقاعدہ نماز شب کا طریقہ سیکھا اور اس کے بعد اپنے گھر گیا
اچھا اب جب گھر گیا تو رات کو سونے لگا تو اس کو یاد آیا کہ مجھے تو علی آغا قاضی سے میں نے وعدہ کیا ہے، لیکن میں تو اب سونے جا رہا ہوں، پتہ نہیں میری آنکھ کھلے نہیں کھلے، اس زمانے میں تو ایسے کوئی الارم سسٹم وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اٹھ جاؤں گا۔ اچانک نماز شب کا جو وقت تھا اس پہ خود بخود اس کی آنکھ کھل گئی، ایسا لگا جیسے کسی نے باقاعدہ آواز دے کے اس کو جگایا ہو۔ اچھا اس کے بعد بہرحال اس نے وعدہ تو کر لیا تھا کہ اگلے دن پوچھیں گے آ کر۔ اب اس کی جس وقت بالکل اندھیری رات تھی، 14ویں کا چاند جو ہے وہ چمک رہا تھا، اور جب یہ اپنے حوض میں وضو کے لیے آیا تو اس حوض کے اندر، اس پانی کے اندر اس کو اپنا عکس نظر آیا۔ اور بعض اوقات ایک ایسے کچھ لمحات انسان کی زندگی میں توبہ والے آ جاتے ہیں، تو اس میں جب اپنا عکس نظر آیا تو اپنے تمام گناہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے، جسم لرزنے لگا، چلانے لگا، پروردگار آج اتنے عرصے کے بعد یہ غلام جو ہے تیری بارگاہ میں آ رہا ہے اور مجھے اپنے حضور حاضری کی اجازت دے دے۔ اس کے بعد اس نے نماز شب پڑھی اور گناہوں سے، اس نماز شب کی برکت سے اس قدر عظیم مقام حاصل ہوا اور ایسا تائب ہوا کہ وہ اس زمانے میں ولی خدا کے طور پر جانا جانے لگا، پہچانا جانے لگا، حتیٰ کہ جو بیمار افراد ہوتے تھے وہ اس کا جھوٹا پانی لے کر جاتے تھے اور اس سے شفا یابی حاصل کرتے تھے۔ درود بھیجیے محمد آل محمد۔ نماز شب نے اس قدر اس شخص سے، جب بھی آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص دنیا چاہتا ہے تو بھی نماز شب پڑھے، اور آخرت چاہتا ہے تو بھی نماز شب پڑھے، دنیا اور آخرت کی ہر خیر جمع ہے۔ اور یہ اتنی پاورفل نماز ہے کہ گناہوں کے ساتھ کوئی چور، ڈاکو، ڈکیت، قاتل کوئی ہو، اس سے بھی گناہ چھڑوا دیتی، چاہے جائے گا کہ جو ان گناہوں کا شکار نہ ہو۔ تو یہ رمضان خاص طور پر، اس میں اپنے آپ کو خاص طور پر ان تمام چیزوں کا اپنے لحاظ سے آپ عادی بنا لیں۔ اور آپ دیکھیں، چاہے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ابھی تو ہم خود ہی گناہوں کے اندر گرفتار ہیں، ابھی ہم سے کیسے یہ سب چیزیں چھوٹیں گی، اور نماز شب کیا کرنی، نماز شب کے اندر اتنی زیادہ پاور ہے کہ خود گناہ چھوڑوا دے گی۔ بس اس کی آپ 10 منٹ کی روزانہ اس کو پابندی کر کے دیکھیں، پھر آپ نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑیں اور دیکھیں گے نماز شب کتنی پاورفل چیز ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، رات کو اٹھنے والا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں تو نماز عشاء کے پڑھنے کے فوراً بعد بھی آپ نماز جو ہے شب پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا نماز شب کو اگر رات ہی کو اٹھ کر پڑھنے چاہے، جو اس کا اول وقت ہے فجر سے ذرا پہلے اٹھ کر پڑھنے کا، اگر کوئی جو افضل وقت میں بھی پڑھنا چاہے تو اس کا بھی ایک نسخہ آیت اللہ بہجت نے بتایا۔ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اگر دن کی نمازوں کو آپ اول اوقات میں انجام دیں تو نماز فجر کے لیے اور نماز شب کے لیے بیدار ہونا مجھ پر چھوڑ دیں۔ بس آپ کو رات میں اٹھنا مشکل ہو رہا ہے نا، تو دن کی نمازوں کو اول وقت میں اوقات میں انجام دے دو، خود بخود، یعنی مجھ پر چھوڑ دو۔ ایک لحاظ سے مجھ پر چھوڑ دو سے مرادی کہ پروردگار عالم خود بخود ایسے وسائل آپ کو مہیا کرے گا کہ آپ خود بخود نافلہ شب کے وقت اٹھ جائیں گی یا نماز فجر کے وقت۔ یعنی یہ چیز کوئی کہے کہ نماز فجر پہ مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، نماز شب کے لیے نہیں اٹھا جاتا، 10 منٹ پہلے کہیں، اس سے پہلے نماز شب کا فضیلت کا ٹائم ہوتا ہے تو اس سے پہلے، تو دن کے اوقات میں آپ اول اوقات میں دن کی نمازوں کو انجام دیں۔ ظہر، عصر ہے یا مغرب عشاء کو بھی انسان جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے اول اوقات میں، تو خود بخود لازمہ بنے گا کہ آپ فجر کے لیے اٹھیں گی اور نماز شب کے لیے اٹھیں گی۔ تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ دیکھیے کہیں پہ بھی، ایران میں تو اکثر نظر آتا ہے کہ جو پابند ہوتے ہیں وہ اپنی گاڑی واڑی روکتے ہیں، مصلی ان کے ساتھ گاڑی کے اندر رکھا ہوتا ہے، بچھاتے ہیں اور نماز۔ ہمارے ہاں تو اس قسم کا ماحول ہم لوگوں کے لیے اور مسائل ہیں، لیکن بہرحال جو اس کے پابند ہیں وہ اس طرح سے تو کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ یعنی جو ایئر ہوسٹس وغیرہ ہوتی ہیں اور وہ بھی اول اوقات میں وہاں پر اس طرح سے انجام دیتی نظر آتی ہیں۔ کتنی تصاویر ہیں اس طرح سے اگر آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ۔ باقاعدہ آیت اللہ بہجت نے جب یہ بات کہی تو ان کے ایک طالب علم نے اس بات کو پریکٹس کیا۔ دن کی اوقات وہ رات کو نہیں اٹھ پاتا تھا، حتیٰ کہ فجر بھی قضا ہو جاتی تھی اس سے، تو اس نے آقا بہجت کی اس بات پہ عمل کیا کہ دن کی نمازوں کو اس نے اول اوقات میں پڑھنا شروع کیا،
تو وہ خود کہتا ہے کہ میں مدرسے میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ اس کے بعد اچانک سے مجھے لگا کہ کسی نے مجھے آواز دی کہ نماز شب کے لیے اٹھ جاؤ، اور جب میں اٹھ کے میں نے ہر جگہ تلاش کیا، کوئی بھی آدمی کہیں نظر نہیں آیا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کسی نے مجھے اٹھایا. تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بھی یہ بات فرماتے تھے کہ نماز شب کو اٹھانے کے لیے باقاعدہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو آپ کو اٹھا دیتا ہے. تو بس یہ آپ کو اس طرح سے اس کی طرف رغبت کرنی ہے اور ارادہ کرنا ہے، پھر دیکھیے کہ آپ کس طرح سے اٹھتے ہیں. اچھا، جو بے رغبتی بھی باقاعدہ ہوتی ہے نا بعض اوقات، اس کو بھی دور کرنے کا ایک طریقہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو توفیقات کے اوقات میں تساہل سے کام نہ لیں. یعنی جب واقعی آپ کا دل عبادت کرنے کے لیے چاہ رہا ہو تو آپ اس موقع کو نہیں چھوڑیں. یعنی دیکھیے بہت سے اوقات ایسے ہوتے ہیں واقعی آپ کا دل عبادت کو چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ وہی 3 منٹ 4 منٹ بس پڑھ کے فوراً اٹھ جاتی ہیں، حالانکہ ابھی رغبت باقی تھی، ابھی عبادت کی طرف آپ کا دل رجحان تھا، ابھی اٹھنے کو دل نہیں جا رہا تھا، لیکن اب آپ نہ فوراً اٹھ جاتی. نہیں، اوقات جو توفیق ہیں اس میں تساہل سے کام نہ لیں. یعنی جب دل چاہ رہا ہو تو، جب نہیں دل چاہ رہا ہو تو یقیناً اٹھ کر آپ چلی جائیں، دل پہ بہت زیادہ زبردستی نہ کریں. لیکن جو اوقات توفیق ہیں اس میں تساہل اور سستی سے کام نہیں لینا چاہیے. تو اس لحاظ سے عبادات کے اندر کوئی کوتاہی وغیرہ نہ ہو. تو اس سے کیا ہوگا کہ بے رغبتی کے اوقات کم ہونے لگیں گے. یعنی علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی بے رغبتی کم ہونے لگے گی. جب آپ اوقات رغبت کو صحیح استعمال کریں گی تو بے رغبتی کے اوقات کم ہونے لگیں گے. تو یہ ایک خصوصیت کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی وہ ایک جملہ جو ہے وہ کہتے تھے، اور یہ جب سے میں نے جملہ پڑھا تھا مجھے خود اپنی نمازوں کے درمیان میں یہ چیز یاد آتی. یعنی وہ کہتے تھے کہ دیکھو اپنی نمازوں کے ساتھ بازاری مت کرو. بازاری یعنی کھلواڑا مت کرو. یعنی بہت اہمیت والی چیزیں نماز میں ہوتا ہے نا کہ بس جلد بازی میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ بس جلد سے جلد نماز ختم کر دی جائے. فوراً دماغ میں لے کر آئے آیت اللہ علی آقا قاضی کی بات کہ کھلواڑا مت کرو، اس کے ساتھ گیمز مت کھیلو. یہ بہت تم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو، کوئی معمولی چیز نہیں تھی کہ ہر وقت تم بس نکل بھاگنے کی اور رسی تو اڑا کے بھاگنے کی فکر میں رہتے ہو. یہ ایک لحاظ سے نمازوں کا استخفاف ہے. یہ نمازوں کی یعنی اہمیت تم اپنی نگاہ میں جو ہے تم نے کم کر رکھی. تو جس وقت بھی اول اوقات میں انسان کو چاہیے کہ وہ خشوع و خضوع اور آداب کے ساتھ نمازوں کو پڑھے. اور خاص طور پہ کہتے تھے کہ تسبیح حضرت زہرا نماز کے بعد یہ خاص طور پہ پڑھی جائے. اللہم صلی علی محمد محمد. اور تیسری چیز ایک اور خاص خصوصیت کے ساتھ بتاتے تھے، ابھی بھی تمام علماء سے آپ پوچھیں کہ افضل ترین تعقیبات میں سے تسبیح حضرت زہرا ہے. آیت اللہ سیستانی کا وہ فتویٰ اور جتنے علماء ہیں ان سب کا یہ ہے. اور اس کے بعد خاص طور پر آیت الکرسی، یعنی خود تعقیبات نماز کے اندر آیت الکرسی کا پڑھنا. یہ آقا علی آقا قاضی 3 چیزیں کہتے تھے کہ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھو، تسبیح حضرت زہرا کو فراموش نہ کرو، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھو، پھر دیکھو کہ روحانی ترقی تمہیں کیسے نصیب ہوتی. اچھا، ابھی آپ نے سنا تھا کہ آقا جوادی عاملی فرماتے تھے کہ پیغمبر اسلام کا نام تک بھول جائے گا وہ. تو فرماتے ہیں کہ 2 افراد ایسے ہیں جو نام نہیں بھولیں گے، یعنی یہ فوراً ان کو یاد آ جائے گا. اچھا، ایک تو نام ایک اور عمل کے سلسلے میں وہ آگے بتاؤں گا. جو دوسرا شخص انہوں نے بتایا وہ ہے جو کہ نمازوں میں اذان اور اقامت جس وقت وہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے. تو جو اپنی نمازوں کے اندر اذان اقامت اس سے نمازیں پڑھتا رہا ہے تو یہ کتنی دفعہ اس نے اس کی تکرار کی، یہ نہیں بھولے گا پیغمبر اسلام کا نام. اور اسی طریقے سے جو نمازوں کا پابند ہوگا وہ تشہد کے اندر بھی پڑھتا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور السلام علیکہ ایھا النبی سلام کے اندر بھی پڑھتا ہے. تو اتنی دفعہ پیغمبر کے نام کا تکرار جو ہے اس کو ہوگی کہ یہ ان کے نام کو بھول نہیں پائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطرہ ان تمام افراد کے ساتھ لگا ہوا ہے جو اپنی نمازوں کو نہیں پڑھتے ہیں، جو نمازوں کے پابند نہیں ہیں. ان کو یہ نام ہو سکتا ہے کہ وہاں پر یاد ہی نہ آئے سوال منکر و نکیر کے وقت. یعنی ایک بہت اہم چیز یہ ہوگی کہ سوال منکر و نکیر جو جس وقت ہو رہا ہوگا تو اس وقت اس کو پیغمبر اسلام کا نام نامی یاد آ جائے. وہ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اذان اقامت تشہد سلام اور نمازوں کو پڑھنے کا پابند ہوگا. تو انشاءاللہ یہ مسئلہ اس کے ساتھ نہیں پیش آئے گا.
اچھا، تو یہ اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. ابھی وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جو تلقین جب پڑھی جاتی تو آپ کو پتہ ہے کہ 3 بار تلقین پڑھنے کے جو ہے وہ اوقات بتائے گئے ہیں. تو جس میں اسم افہام اور سب لوگ اوپر کھڑے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی نیچے قبر کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوا جو ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اتنی یاد دہانی کے باوجود بھی 3 دفعہ تلقین پڑھی جا رہی ہے، تب بھی پیغمبر کا نام بھول جائے گا. ایسے افراد گناہوں کے باعث جو خاص طور پہ بے نمازی وغیرہ ہوتے. تو لیکن جو بہرحال واجب اور مستحب نمازوں کے اندر اس طرح سے پیغمبر کا نام، یعنی جو ان کا پابند ہوگا تو خود بخود اس کو نام یاد آ جائے گا. تو نہ صرف یہ ہوگا بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ عربی نہیں جانتا ہوگا، تب بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نام کو اس کو وہاں پر یاد آنا. اور اس کے بعد فوری طور پر جس وقت وہ سوال منکر و نکیر کا صحیح طور پر جواب دے گا، فوراً جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی اور قیامت تک وہ لطف اندوز ہوتا رہے گا جنت کی نعمتوں سے وہاں پر. اور قیامت سے بھی پہلے جس وقت ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، تو باقاعدہ ملتا ہے کہ ان کے ظہور کے بعد مومنین ایک دوسرے سے اپنی قبور میں ملاقاتوں کے لیے جائیں گے، اپنے دیگر مومنین کے قبور میں، اور فرشتے آئیں گے اور یہ آپشن پیش کریں گے کہ تمہارے زمانے کے امام نے ظہور کیا، اگر تم چاہو تو ان کی نصرت کے لیے ہمارے ساتھ چل سکتے ہو. تو اب یہی افراد جو کہ گنڈے دار نمازی ہوں گے یا مثلا نمازی نہیں پڑھتے ہوں گے، یہ اس وحشتناک ماحول میں پیغمبر کا نام جو ہے وہ بھول جائیں گے. تو یہ ایک مسئلہ جو ہے وہاں جا کر پیش آ سکتا ہے. اچھا، اب کیونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہے، مولانا بھی آنے والے ہوں گے تو مجھے جلد سے جلد اس کو ختم کرنا ہے. تو اب دیکھیے بہرحال یہ جو نماز شب ہے، اس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. اور کوئی رات ایسی نہیں گزری تھی حتیٰ کہ 11 محرم والی رات کہ جس میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بیٹھ کے نماز پڑھنا، علماء فرماتے ہیں کہ خاندان اہل بیت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا کوئی قیامت سے کم چیز نہیں ہوتی تھی. وہ ہمیشہ ہر مجبوری کی حالت میں بھی یعنی کھڑے ہو کر حتی الامکان نماز پڑھتے تھے. لیکن اس قدر مصائب ہو چکے تھے، اس قدر جسمانی مصیبتوں کا شکار ہو چکی تھی حضرت زینب کے بیٹھ کر نماز حتیٰ کہ نماز واجب تک بیٹھ کر پڑھی تھی. تو بہرحال اچھا، اب یہ جو نماز ہے، نماز کے حوالے سے دیکھیں تو یعنی باقاعدہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ انقلاب ایران کا سے پہلے کا جو دور شمار ہوتا تھا، اس زمانے میں اس حد تک لوگوں کا نماز فجر کو ترک کرنا بھی اس قدر معمول بن چکا تھا کہ جس وقت رشتوں کی خواستگاری ہوتی تھی تو اس وقت ایک کوئی بہت ہی اہم ترین پوائنٹ کے خصوصیت کے طور پر یہ بات کہی جاتی تھی کہ یہ لڑکا نماز فجر بھی پڑھتا ہے. کہتے تو اچھا، یعنی اتنی عنقا بات تھی کہ یعنی جو کہ ہر مومن پر ویسے ہی فریضہ ہے، وہ بہت بڑی کوالٹی کے طور پر پیش کی جاتی تھی اگر کوئی شخص اس زمانے میں انقلاب سے پہلے نماز فجر اگر پڑھتا تھا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال ان کی طرف لوگوں کی توجہ عام طور پر نہیں ہوتی ہے. اور دوسری چیز اور بھی علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے جس سے ہم تقوی میں اضافہ کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان مال کو خرچ کرے. دیکھیے بہت میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا تھا، کسی جگہ کسی مسجد کا ایک اشتہار تھا، اس میں نوجوانوں کو رغبت دلانے کے لیے کچھ انسینٹیوز وغیرہ تھی کہ جو اتنے دن مثلا بچہ جو ہے وہ 40 دن تک نماز فجر آ کر پڑھے گا، اسے سائیکل انعام میں دی جائے گی. لیکن میں نے اپنے اپنے لحاظ سے بہرحال لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں انسینٹیوز دیے جائیں، کچھ مال کو خرچ کیے جائیں. میں نے وہ کہا کہ اس سے پہلے کہ لوگ برگروں میں اور پتہ نہیں کس کس چیز میں بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب دین کے لحاظ سے کوئی بات آتی ہے اس کے اندر جو ہے نا فوراً کنجوسی اور جو ہے نا پیسوں کی قلت یاد آنے لگتی ہے.
تو بچوں کے لحاظ سے بھی یہ بات ہے، اس لحاظ سے یعنی مال کو خرچ کرنا چاہیے. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ تفسیر عیاشی لکھنے والے ہمارے ایک عالم جو گزرے ہیں، یہ پہلے غیر شیعہ تھے، بعد میں شیعہ ہوئے، اور شیعہ ہونے کے بعد اچھا باپ کی طرف سے میراث میں بہت زیادہ ان کو پیسہ بھی ملا تھا. ان کا نام تھا عیاش سمرقندی. باقاعدہ اس کے بعد انہوں نے تفسیر، اگرچہ یہ صرف ان کی تفسیری لحاظ سے شہرت زیادہ ہو گئی، لیکن یہ خود مجتہد اور فقیہ بھی تھے. تو انہوں نے بلکہ صف اول کے فقہاء میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن تفسیر زیادہ مشہور ہوئی ان کی. تو اتنی زیادہ جتنی بھی دولت ان کو میراث میں ملی تھی، انہوں نے ساری کی ساری وہ کتابوں کو جمع کرنے، اس کی نقول بنوانے اور طالب علموں کے اوپر سب کی سب دولت خرچ کر دی تھی. اور تفسیر قرآن کے لحاظ سے تو کتنے زیادہ مشہور ہوئے. تو ہمارے ہاں بھی یہی ملتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہوا تو پیسہ کتنا خرچ کرتے ہیں دینی تعلیم کے اوپر. مثلا وہی 1000-1500 روپے میں چاہتے ہیں کوئی دینی طالب علم، کوئی بھی بس ہمیں بس یہ قرآن پڑھنا تھوڑا بہت اس کو آ جائے بچے کو. اور اس کے علاوہ مثلا کتنے اچھے طالب علم ہیں، کتنے ایسے علماء ہیں جو قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا پیسے زیادہ دے کر ان سے استفادہ کر کے اپنے بچے کو زیادہ روحانی ترقی، ان کو زیادہ علم کی طرف لانے والے افراد، ان پہ پیسہ خرچ نہیں کریں گے. بس اس میں کتنا کہ بس 1000-1500 کے اندر کوئی آ جائے سائیکل کے اوپر پڑھانے والا، کوئی جو 10-15 منٹ پڑھا کے ان کو چلا جائے اور چند سال کے اندر جیسا تیسا بس قرآن ختم ہو جائے. تو کیا ہے کہ دین کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کرتے، دنیا کے اوپر بے تحاشا پیسہ خرچ ہوتا ہے. کسی دین کے کام میں جب ہوتا ہے تو ان کو اگر کہیں کہ جناب 5000 روپے قرآن پڑھانے کے لیے، کتنے لوگ ہیں جو بیچارے اسکائپ وغیرہ پہ دینی طالب علم پڑھا رہے ہوتے ہیں، پورا مہینہ بھی پڑھاتے ہیں، اور خاص طور پر باہر رہنے والے افراد جو ہیں کہتے ہیں نہیں ہم تو $15 سے زیادہ آپ کو نہیں دے سکتے، ہم تو $10 سے زیادہ آپ کو نہیں دے سکتے ایک مہینے میں. اور کتنا پیسہ وہاں پر اس لحاظ سے خرچ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ساری کنجوسی اور کفایت شاری وہ دین کے اس میں نظر آتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا بھی انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے. ظاہر ہے پیٹ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ غریب لوگ ہوتے ہیں اور نہیں چل پاتا، تو ان کا بچہ زیادہ تر جاہل ہی اسی طرح سے رہ جاتا ہے، وہ بات آگے نہیں بڑھ پاتی. تو بہرحال مال کو خرچ کرنا اس لحاظ سے، یہ جو وقت ضائع ہو رہا ہے ہمارے بچوں کا، ان کا بچپن ختم ہوا چلا جا رہا ہے ان موبائل فون. ٹھیک ہے بہت سی چیزیں دیکھیں ٹیکنالوجی کی ایسی ہیں کہ وہ اگلی جائے نہ نگلی جائے والا معاملہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اب رمضان کی بھی ہے نا وہ جو دعا ہے، آپ دیکھیے گا اللہم فک کل اسیر، تمام اسیروں کو رہائی عطا فرما. تو یہ جو اسیر بنے ہوئے ہیں موبائل فونوں، ہر شخص کے ہاتھ میں ہر وقت یہ کہ ہر وقت چلیں کسی کنسٹرکٹیو اس کے اندر استعمال ہو، لیکن ہر اس کو ابھی جو میں مثال دے رہا 30 سیکنڈ کے اندر 4 رکعتی نماز ختم کر کے بعد فوراً بعد گھنٹوں کے لیے یہ اٹھانا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں، یہ زندان کے اندر اس کو جانا ہوتا ہے. تو یہ بہرحال ایسی چیز ہے. وقت کا ضائع کرنا دینی اعتبار سے تقوی کا حصول وقت ضائع کرنے کے ساتھ جو ہے یہ ممکن نہیں. آیت اللہ خوئی کے متعلق بھی بات ملتی ہے. آیت اللہ خوئی جوانی ہی کے دور میں، یا آیت اللہ خوئی کی جوانی کی تصویر، یعنی اس حد تک اپنے وقت کو قابو کرتے تھے کہ کبھی جوانی کے دور میں گھر میں کھانا سالن پکنے میں دیر ہوتی تھی تو روٹی کا ایک ٹکڑا جیب میں ڈال کر اور درس دینے کے لیے روانہ ہو جاتے تھے کہ میں رستے میں کسی جگہ بیٹھ کے یا کہیں پہ بھی وہ روٹی کے ٹکڑا کھا کے گزارا کر لوں گا، لیکن وقت میرا جو ہے وہ ضائع نہ ہو. اور یہاں تک کہ جو جب روزانہ کوفے سے نجف بھی جو جاتے تھے تو پیدل چلنے کے جاتے کے دوران دیکھا جائے تو بھی پیدل چلتے ہوئے جا رہا ہے، اس میں کوئی آدمی کیا مطالعہ کر سکتا ہے. تو اس وقت جتنے بھی سورہ ہے قرآنی ہوتے تھے یا کوئی قرآن کے پاس ہوتا تھا اس کو حفظ کرتے ہوئے جاتے تھے. یہاں تک کہ آیت اللہ خوئی نے 70 سال کی عمر میں تقریباً قرآن بھی پورا حفظ کر لیا تھا. درود بھیجیے وہاں. اور آیت اللہ خوئی کا تو بہرحال یہ بھی نظریہ تھا کہ یعنی جو قرآن جتنا جس نے یاد کیا ہوا ہے احتیاط واجب کو اسے بھولنے نہ دے. تو بہرحال آیت اللہ سیستانی کا تو بہرحال یہ نظریہ نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی کے جو استاد تھے آیت اللہ خوئی کا نظریہ تھا. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں بہتر تو یہ کہ یاد رکھا جائے لیکن یہ سب تک دہرانا احتیاط واجب یا واجب کی کیٹیگری کے اندر نہیں آتا ہے. لیکن آغا خوئی کا بہرحال یہ نظریہ تھا. اور اس حد تک قرآن آغا خوئی جو ہے اتنی تمام مصروفیات کے باوجود بھی قرآن سے اتنا ارتباط تھا کہ باقاعدہ اس زمانے میں محمود خلیل حصیری جو کہ
مصر کے بہترین آج بھی یوٹیوب کے اوپر ان کی، اور ان کا بہت سادہ طریقہ تھا قرات قرآن کا، آج بھی آپ سن سکتی ہیں اس کے اوپر. تو آقا خوئی ان کی قرات قرآن بہت زیادہ سنا کرتے تھے، اور باقاعدہ انہوں نے خط لکھا تھا، اور محمود خلیل حصیری جیسا ماہر ترین قاری قرآن اس کی غلطیاں ایک دفعہ خط میں نکال کر بھجوائی تھیں. تو محمود خلیل نے پھر جوابی طور پر ایک خط لکھا تھا اور اعتراف کیا تھا کہ واقعی آپ نے صحیح غلطیوں کی میری نشاندہی کی ہے، بلکہ پھر اس کے بعد ان غلطیوں کی آقا خوئی نے جو اصلاح کی تھی اس کو تسلیم کیا اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کی. تو وقت بالکل بھی ضائع نہیں کرتے تھے آقا خوئی. میں نے کہا نا کہ چلتے پھرتے بھی تلاوت قرآن کرتے تھے، اور یہی بات آقا بہجت فرماتے ہیں شیخ علی زاہد قمی. شیخ علی زاہد قمی یہ بہت ہی حتیٰ کہ بڑے بڑے عرفاء ان کی نماز جماعت میں آ کر شریک ہوتے تھے. یہ بھی اگر کسی دوست سے ملاقات کے لیے جاتے تھے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا تھا تو وقت ضائع نہیں کرتے تھے، نماز مستحبی شروع کر دیتے تھے. حتیٰ کہ نماز جماعت پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو نماز آپ کو پتہ ہے کہ مستحبی نماز چلتے پھرتے بھی ہو جاتی ہے، اس وقت کو بھی کیوں ضائع کریں؟ چلتے پھرتے ہی بھی نماز مستحبی پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف رواں دواں ہوتے تھے. کسی جگہ حتیٰ کہ مجلس میں جاتے تھے، کسی تقریب میں جاتے تھے، وہاں اگر کچھ وقت بچتا تھا کہ ابھی مثلا مجلس شروع ہونے میں کچھ وقت ہے، کونے میں جاتے تھے اور نماز مستحبی پڑھنا شروع کرتے تھے. کیوں اپنے وقت کو ضائع کریں؟ تو یہ تمام علماء کے اتنے گزرنے کے بعد 100 150 سال گزرنے کے بعد بھی آج ہم بیٹھ کے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو حاصل کیا. ہم بھی چاہیں، اگر کبھی بعض اوقات لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں، واک کر رہے ہیں مثلا آدھے گھنٹے کی واک کر رہے ہیں، اس کے دوران وہ نماز جعفر تیار پڑھ سکتے ہیں. اشارے کے ساتھ رکوع سجدہ کریں، اور بہت معمولی سر کے اشارے سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. نماز شب تک آپ جو ہے چلتے پھرتے پڑھ سکتی ہیں، واک کے درمیان پڑھ سکتی ہیں. کوئی شخص حتیٰ کہ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر اس طرح کی جو شرطیں نہیں ہوتی، تو اپنے وقت کو بالکل بھی انسان ضائع نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ آقا محسن قراتی بعض احباب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اتنے ایران ٹی وی پر تقریباً کے 10,000 گھنٹے کے درس مکمل ہو چکے ہیں، 10,000 گھنٹے. تو یہاں تک کہ بلکہ ایک مجھے باعتبار دوست نے بات بتائی، میں نے خود کہیں پڑھی تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس بات کا پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اگلے 30 سال کے دروس بھی پہلے سے ریکارڈ کروا دی، اور خود کہتے ہیں جس طریقے سے سگھڑ مائیں جو ہوتی ہیں وہ اگلے کچھ دنوں میں اگر کوئی مصروفیت ہوتی ہے تو پہلے سے کچھ کھانے بنا کے فریز کر دیتی ہیں. تو میں بھی اسی طریقے کا کام کر رہا ہوں کہ پہلے سے جو ظاہر ہے کہ ٹی وی کے اوپر بھی تو روزانہ ایک ایک درس آئے گا، کچھ ہوگا، تو انہوں نے اگلے 30 سال کے دروس پہلے سے ریکارڈ کرا کر رکھ دیے، فریز کروا دیے ہیں کہ یہ اگر میں مر بھی جاؤں تو میرے مرنے کے بعد بھی سلسلہ اس طرح سے چلتا رہا. اللہم صلی علی محمد. تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں، یہ سب لوگوں کی مثالیں. ان لوگ وقت نہیں ضائع کرتے بلکہ یہ تو مستقبل میں جا رہے ہیں. یہ تو چھوڑی کہ حال کو ضائع کرنا، انہوں نے تو مستقبل کو کیپچر کر لیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہر شخص کے ساتھ یہ کہ دنیا سے جانا ہے تو آگے کے اگلے 30 سال تک پتہ بھی نہیں چلے گا کہ انتقال کر کے، اور ویسے درس ان کے چلتے رہیں گے. تو بہرحال یہ تمام دیکھیے چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اس میں انسان محنت اور کوشش کرنا پڑتی ہے، مقامات اس طرح سے حاصل نہیں ہوتے ہیں. اور وقت کو اس لحاظ سے یہ بھی اس حد تک ضائع نہ کرنے کے متعلق مشہور ہیں کہ ایک دفعہ کسی ٹریفک میں ایک دفعہ پھنس گئے تھے، اور درس کے لیے جب وہاں گئے تو کئی گھنٹے وہاں پہ بھی ٹریفک جیم ہو جاتا ہے. تو دیر سے پہنچے، یہاں تک کہ لوگ انتظار کر کے چلے گئے، مشکل سے 5-7 افراد رہ گئے. انہوں نے ان کو لیا اور لان میں گئے، کہا ہم اس وقت کو بھی کیوں ضائع کریں، 5 افراد ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم درس تو جو ذمہ داری تھی وہ ہم ویسی پوری کریں گے. 5 افراد کو بیٹھ کے وہی 1-1.5 گھنٹے کا درس دیا انہوں نے بیٹھ کے لان میں. کوئی کرسیاں بھی اٹھا لی گئی تھی تو لان میں گھاس کے اوپر بیٹھ کے درس دے دیا. اور جس جگہ، اور یہ خود یہ نہیں کہ چل کے جائیں، حتیٰ کہ جو جنگی کشتیاں ہوتی ہیں اور وہ ایران میں وہاں ان فوجیوں کو دینے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں درس دینے کے لیے. تو یہ نہیں کہ یعنی بعض مبلغین کو تو کہا جاتا ہے ورنہ تو کنویں کے پاس چل کے آنا پڑتا. احمد جواد عملی فرماتے تھے کہ مبلغین وہ کنواں ہیں جو خود چل کے لوگوں کے پاس اس کو جانا چاہیے. تو بہرحال اس طرح سے. اور یہی بات ان کے متعلق بھی کہی جاتی ہے آیت اللہ نائینی کے متعلق.
آیت اللہ نائینی کتنی نابغہ روزگار شخصیت تھے. اچھا یہ بھی جس وقت درس دینے کے لیے جاتے تھے تو اس حد تک اذکار اور دعائیں اور تلاوت قرآن کے اس قدر عادی تھے کہ کہا جاتا ہے کسی بھی مجتہد کا درس کا جو مقدمہ اتنا طویل نہیں ہوتا تھا جتنا کہ آیت اللہ نائینی کا ہوتا تھا. کیونکہ کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھتے تھے آ کر اور اس کے بعد آ کر یہ ان کے شاگرد بھی پتہ نہیں چلا پاتے تھے کہ یہ کیا پڑھتے ہیں، لیکن ان کے کچھ شاگرد کہتے تھے کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ درس دینے سے پہلے پوری سورہ یاسین پڑھتے ہیں، پوری سورہ یاسین. تو آیت اللہ نائینی اور بالکل ایسا لگتا تھا جیسے کسی کو اس دوران درس کے دوران پہچان بھی نہیں رہے ہوں، کسی کو ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور اتنے انہماک کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ختم کیا کرتے تھے. اور علماء فرماتے ہیں کہ شاید کہ یہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ بعض اوقات درس کا مقدمہ جو ہے وہ درس سے زیادہ طویل ہو جاتا تھا. اور اس کی مثال بڑی اچھی دیتے تھے کہ جس طریقے سے حضرت مسلم ابن عقیل کی جو اذن دخول ہے اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا جو اذن دخول ہے وہ خود ان کی زیارت سے بھی زیادہ طویل ہے. تو کہہ رہے ہیں بس ان کا بھی تقریباً ایسے ہی حساب کتاب تھا کہ ان کے درس سے زیادہ ان کے درس کا جو مقدمہ جو ہے وہ طویل ہوتا تھا. اور اس طرح سے وہاں پر آیت اللہ نائینی جو ہے وہ تلاوت قرآن جو ہے وہ کیا کرتے تھے. تو ایک چیز اور بس اس میں بات ہم ختم کرتے ہیں کہ ذکر خدا سے کوشش یہ کریں کہ ذکر خدا سے مستقل آپ کی زبان معطر رہے. اور اس رمضان کے اندر جب بھی چوتھے امام کی سیرت میں ملتا ہے کہ باقاعدہ کہ سوائے امر بالمعروف کے اور تلاوت کے اور ذکر خدا اور تسبیح کے امام کی زبان پہ کوئی اور کلمہ آتا ہی نہیں تھا. تو اس رمضان کو خاص طور پر تقوی میں اگر اضافہ کرنا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس میں استفادہ کریں اور کوشش کریں کہ ہاتھ میں اگر ہر وقت تسبیح رہے، اور اگر کوئی شخص کاؤنٹر تسبیح بھی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کے پاس رہے. تو جتنا بھی زیادہ اس کے لیے ممکن ہو وہ کوشش کرے کہ زبان پر مستقل ذکر خدا، جب تک ذکر خدا آتا رہے گا ہر وقت وہ پروردگار کی طرف مائل رہے گا، اور مائل رہنے کے بعد خود بخود گناہوں سے بچتا چلا جائے گا. تو اگرچہ ابھی بہت سے اس کے اندر چیزیں اور باقی تھیں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ کیونکہ اب دوسرا جو درس ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور مولانا تقی مہدوی صاحب تشریف لے ہیں، وہ ان کا درس ہوگا. تو انشاءاللہ اس کے بعد اگلی ہماری جو اس کے بعد جو رمضان کی جو کلاس آئے گی وہ پوری 2 گھنٹے کی مکمل مسائل فقہ کی ایک پورا ریوائز کریں گے ہم بہت تیز رفتاری کے ساتھ، کیونکہ رمضان کے مسائل تو وہی ہوتے ہیں، بس تیز رفتاری کے ساتھ تاکہ آپ کے سامنے ایک ریویو ان کا ہو جائے. اور اس کے بعد شب قدر کے سلسلے میں آئندہ اتواروں میں جو گفتگو انشاءاللہ آئے گی، تو یہاں پر گفتگو ہم اپنی روکتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ جلد سے جلد فارغ ہو جائیں تاکہ مولانا محترم اپنا درس سٹارٹ کر سکیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.